مبارک عمران بھائی انہوں کو مبارکباد پیش کرنا کہ یہ موقع ہوتا ہے کہ جتنا لوگ اپنی خوشی کے اظہار کو مختلف انداز نال منائیں اور محفلاں رچائیں. یہ اللہ رس دے محبوب دی بارگاہ تو فیضات و برکات اور توجہات و عنایات دا بین ثبوت ہے کہ اللہ اور اس دے محبوب نے خوشی دے موقع تے اپنے اور اپنے محبوب دے ذکر واسطے انہاں دے دلی چگال پاتی اور اللہ اور اس دے محبوب دے ذکر واسطے کٹھے اس دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ایسی محافل اور ایسے مواقع دے ہوتے ایسی خوشیاں دے اظہار دے مناظر اللہ پاک اصل تو سارا کو ہمیشہ قائم کرن دی اور اس کوشش و کاوش اس رسم اور اس جذبے کو اپنے معاشرت عام کرنے دی توفیق عطا فرما. چند چیزاں ہیں ضروری. موسم دی خرابی دی وجہ کو آج دے سارے پروگرام لیٹ شروع تھی تو میں بھی کوشش کرے سا کہ دوست شادی دا موقع مہمان آندے پہن انہوں کو بھی اٹینڈ کرنا ہے تو اس موقع تے مختصر جڑی ضروری چند گزارشات ہیں وہ میں تھوڑے حضور پیش کرا. میں بطور طالب علم سبق سنانے واسطے حاضر ہاں. دعا کریں اللہ پاک اپنے اور اپنے محبوب دی تعلیمات دے وچوں چند بنیادی چیزاں سا کو سمجھن دی سنن دی اور اس دوتے عمل کر کے اپنے معاشرے کو اللہ اس دے محبوب دی تعلیمات دے مطابق بناون دی توفیق و ہمت عطا فرمائے. ابتدا دے وچ میں عرض کرے سا کہ ایک میں سوال تھوڑے کو کرے سا لیکن اس سوال تو پہلے میں پہلے بھی شاید عرض کی تھے پچھلے موقع تے کچھ دین دے جڑے احکام ہیں انہوں دی ایک ترتیب ہے. پہلے درجہ فرض دا، اس تو بعد درجہ واجب دا، اس تو بعد درجہ سنت، اس تو بعد درجہ بدرجہ تلے مستحب مباح جائز او امور ہیں. اس دے پیرالل بھی ایک ترتیب ہے. جڑی شے فرض ہے اس دے برابر دے وچ ایک بڑی شے ہے جے کو حرام آکھاں ہے. وقت اس حرام تو بعد درجہ بدرجہ او بھی ایک پوری سیریز ہے. حرام ہے، مباح ہے، ناجائز ہے، ناپسندیدہ آکھا گئی ہے. یہ بھی ایک ترتیب ہے، یہ بھی ایک ترتیب ہے. فرض کیا کو آکھا ہے؟ فرض او کم ہوندا ہے جہاں دا حکم خود اللہ رب العزت نے دیتا ہوئے، جہاں دا کرنا لازم ہوئے، ضروری ہوئے، جہاں دے نہ کرن نال گزارا نہ چلے او کو فرض آکھا ہے. جی میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کو ایک مننا اور حضور کو نبی آخر الزمان مننا اے فرض ہے. یہ ہن فرائض. حضور نبی رحمت دی حدیث مبارک آقا کریم فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام دی جڑی عمارت کھڑی ہے وہ 5 ستوناں تے کھڑی ہے. اس 5 ستوناں دے وچ پہلا ستون فرمایا توحید و رسالت دی شہادت ہے. اس تو بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. فرمایا یہ 5 ستون اسلام دی بلند و بالا عمارت دی وجہ ہیں اور اس عمارت کو قائم و دائم رکھن دی 5 ستون ذمہ داری نبھاندے پائیں. ہن انہاں کو کیوں آکھا گیا ایویں؟ یہ جڑے 5 ستون ہیں یہ فرض ہیں اور فرض وہ ہوندا جڑا اللہ دا حکم ہوئے جہاں دے تو بغیر چارہ نہ ہوئے، جہاں دے تو بغیر گزارا نہ ہوئے، جہاں دے تو بغیر خیر تے بندہ قائم نہ رہ سنگے وہ کو فرض آکھا ویندے. اس دے پیرالل بھی حرام ہے. یعنی اللہ رسول جڑے کام دا حکم دیتا ہے وہ کرنا ضروری ہوئے اور جڑے تو روکا نے اون دے تو رک ونجنا ضروری ہوئے. اگر اس تو نہ رک سوں تو حرام دے درجے لگا ویسی، اگر وہ کرے سوں تو اس دے فرض اور اس دے حکم دی ادائیگی تھی ویسی. اس تو بعد درجہ واجب دا. واجب وہ عمل ہے کہ جڑا ہے تو اللہ دے طرفوں مگر اس دے تاکید مزید کو حضور نبی رحمت نے لازم قرار دے دیتا ہے. اور اگر اساں او جان بوجھ کے مس کرے سوں تو اساں گناہ گار تھی سوں، ساں کو اس کام کو دوبارہ کرنا پوسی، اعادہ کرنا پوسی. نماز جڑی پڑھتے ہیں نماز، اس نماز 7 فرائض ہیں اور اس نماز 14 واجبات ہیں. اگر انہاں 7 فرائض جو ایک فرض بھی رہ ونجے، چاہے جان بوجھ کے رہ ونجے، چاہے بے وسو رہ ونجے، چاہے بھول کے رہ ونجے، جی میں بھی 7 فرائض جو ایک فرض ہی رہ ونجے تو نماز نہ تھی.
14 واجبات ہیں. ان 14 واجبات جو جان بوجھ کے کوئی واجب رہا دے سو تو گناہ گار تھی سو سا کو نماز دوبارہ پڑھنی پوسے. اور اگر بھول چک کے کوئی واجب رہے ویسی تو سجدہ سہو بھی کرے سو تو ادا تھی ویسی. یعنی واجب بھی ضروری امر ہوندہ ہے مگر اسی گنجائش رعایت ہے, اتنی رعایت ہے کہ اگر بھول چک کے واجب رہے ونجے اس واجب دی کفارہ ادا کر دیتا ونجے, چاہے وہ سجدہ سہو کی صورت جو ہے یا نہیں تو ان کی گنجائش رعایت ہے. لیکن فرض چاہے جان بوجھ کے رہے یا بھول چک کے رہے, فرض دی کوئی رعایت کون. فرض اتو درجہ ہے, اس تو بعد واجب دا درجہ ہے. اور تیجے نمبر تے درجہ سنت دا. سنت حضور نبی رحمت علیہ السلام و تسلیم دا عمل ہے. جی میں نماز پڑھ دیں پورے قرآن کی نماز دا طریقہ کون لکھا پیا بھی کیویں پڑھنی. صحابہ کرام آقا دی بارگاہ حاضر تھے, عرض کی دن اللہ دے محبوب اسا قرآن پڑھے ان دے وچ سجدے دا ذکر ہے, رکوع دا ذکر ہے, اللہ دی بندگی دا ذکر ہے, تسبیح و تحلیل دا ذکر ہے, اس دی بارگاہ دے سامنے جھکن دا, بندگی دے اظہار دا حکم ہے, مگر طریقہ کار منشن نہیں کہ پڑھنی کیویں. حضور دی بارگاہ جب حاضر تھے آقا کریم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اگر پڑھنی ویتا میں کو دیکھو جو کچھ میں کریں دا پیا تو صحیح میں کریں دے میں تھوڑی نماز. یعنی سنت و عمل ہے جڑا حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم دا عمل ہے. یا آقا کریم نے فرمایا بھئی یہ کرو. اس دی وقت قسمن سنت موقدہ بھی, یہ سنت ہے غیر موقدہ بھی, اس تو بعد تلے ترتیب ہے. ہون چونکہ آج شادی دا پروگرام ہے اور اسا تساں جتھاں بیٹھے ہیں حنیف بھائی دی شادی اور ولیمے دی خوشی دی محفل وچ بیٹھے ہیں, تو اس شادی دے اوتے بھی اساں دیتے ہیں ڈھیر ساری چیزاں ہوندیاں. منگنی تو گھن کے دعا خیر تک, دعا خیر تو گھن کے نکاح تک, نکاح تو گھن کے سیرہ بندی تک, سیرہ بندی تو گھن کے مینڈی تک, مینڈی تو گھن کے مہندی تک, تو مہندی تو گھن کے آن ورڈ واتی کی پوری سیریز ہے, سلسلہ ہے. تو آج دی اس محفل تے نشستی صاحب کو تھوڑا جیاں اندازہ تھی وننا چاہیے, خد و خال اور معلومات ہو ونے چاہیے کہ اس پوری شادی فرض کیڑے کیڑے جہاں دے بغیر شادی تھی نہیں سکتی. واجب کیڑے جیڑا اگر جان بوجھ کے چھڑے سوں تو گناہ گار تھی سوں بلا وہ عمل کرنا پوسی, بھول چوک کے کرے سوں تو کفارہ ادا کرنا پوسی. اور سنت کیڑے اے مین جڑے ترائے اتو کو تلے پریارٹی کے مطابق ترجیح ہم پہلے ترائے مرلن اگر ایندی بھی سمجھ آ ونجے, اور بعد اس تو بعد باقی چیزاں دا کیس سٹیٹس ہے تاکہ کچھ تھوڑی چیزاں واضح تھی ونجے. کوئی دوست کھڑا تھی کہ رسائسی بھئی اس پوری جاؤ تھیں بہ کے بے شک بھئی اے میں کوئی انٹرویو نہ کرنا تھا, میں خود ایک طالب علم عاجز بننا صرف یاد دہانی واسطے تاکہ کہیں سجن کو پتہ ہوئے تو میں کو خوشی دی سی بھئی دوستوں کو پہلے اس طرح سے پتہ ہے, کہیں کو نہیں بھی پتہ تو کوئی حرج نہیں. ایسا اس سے واسطے تو کٹھے تھے بیٹھنے کہ اللہ رسول دی قرآن حدیث دی کو گال سمجھو پڑھو سنو. بھئی اس شادی کے فرض کام کیڑا ہے جیڑا نہ کروں تا شادی تھی سی نہیں. پورے اس شادی دے پورے مضمون منگنی تو گھن کے تے رخصتی تک اے پورے شادی دے ولیمے تک مرلے دے وچ فرض کیڑا کام ہے جہاں تو بغیر نظام نہ چل سی. فرض جی نکاح فرض ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بھیا کوئی دوست کو گا کہیں دے ذہن امیر مختار دا بیٹا تو نہیں سنا بھی جی نکاح بھیا کوئی دوست کو دسنا چاہے ماشاءاللہ. ہاں جی اے خوشائند گال ہے جیڑی تساں گال کیتی وہ مکمل جواب ہے لیکن اس دے دو حصہ میں. شادی دے اس پورے کام دے وچ جیڑا تساں آکھے نا نکاح فرض ہے, نکاح دے وچ ڈھیر ساری چیزاں ہیں, دولہے دی اجازت, دلہن دی اجازت, پسند ناپسند, خطبہ, دعا, یہ ساری چیزاں نا ان دے وچ جو دو چیزاں فرض ہیں. نکاح دے اندر ود دو چیزاں فرض ہیں. ایک بچی تے بچے دا ایک بائے دا ایجاب و قبول. بچی کو پوچھنا بھئی تیرا ایندے نال رشتہ فلاں والد فلاں نال کرنے دے پہ ہیں, کیا تو رضا مند ہیں یا نہیں. اے فرض ہے. اگر ایک کام رہ گیا تو فرض رہے ویسی. سارے کو رواج ہے بھئی اگر بچی چوپ رہے تو یہ مطلب ہے پیو ماں کو اس اختیار دے دیتا ہے, پیو ماں ہوں دے وکیل ہیں. ایک گان درست ہے لیکن مکمل درست نہیں. کئی جھائیں ایسی ہوں کہ بچی پہلے سال لیا بابا میں تھا نہ کرے سا, اما میں تھا نہ کرے سا, تسا میرے مالے کو وارث ہو جتنا مرضی کرو چا, لیکن جتنا تسا میں کو زبردستی اپنے بھتریجے بھنیجے نال
نکاح کر کے رخصت کرنا چاہتے ہوئے میرا دل موڈ ارادہ طبیعت اور انہوں دا مزاج اور اگو دی زندگی دا نظام نہیں لگتا ہی تا چلتا میں کو اپنا گھر چلتا نظر نہیں آتا پیا میں تا نہ کرے تھا تے وات بھی ایسا مختلف ایموشنل بلیک میلنگ نل اس بچی کو رضامند کرنے ہیں زور دینے ہیں تاکید کرنے ہیں اگر پہلے تو پتہ لگ گیا کہ بچی دا روح کونی تے وقت بھی ایسا بزید ہیں کہ تھیں کرنا ہے اے ایجاب و قبول علی شرط پوری بھی کونی نکاح کہم ہی نہیں کہنا اس واسطے اے نہیں کہ بستر اتنا پسٹل رکھ کے تے بچی وہ آپ کو بہا کر نہیں اگر بچی پہلے اپنی رضا دے چکی ہے کہ میں اتنا نہ کرنا چاہتی تو یہ ایجاب و قبول ہے اتھاں 20 25 30 50 عورتیں مردوں کے سامنے برادری کے سامنے اس بچی ممکن ہے پیو ماں دے رکھ رکھاؤ دی خاطر اتھا خاموشی اختیار کر گئی ہوئے تے اساں آکھوں بھئی میں چونکہ والد دا وڈا برا وہ چپ کر گئی ہے تو ان کا مطلب ہے اس میں کوئی اجازت دیتی ہے بجی میں تو کر چا ایویں نہیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ود کے بھی کوئی دین تے عمل کرنے والی ذات ہے آقا کریم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کو فرمائے آقا کریم نے فرمایا بیٹی تیرے واسطے رشتے دی ڈیمانڈ تھئی طلب کیتا کہ تیرا رشتہ میں محمد مصطفیٰ امام الانبیاء نبی خاتم النبیین تین بیٹی کو آدھا پیاں کہ میں تیرے سامنے وہ نہ رکھساں جنہ جنہ تیرا رشتہ طلب کیتا ہے تیرا ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے تین انہوں کو دسنا ہے میں کو بھئی میں انہوں دے وچوں کہیں دے رشتہ قبول کریں دیا وہ خاموش رہی ہیں حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ اس دا چلو طریقہ کار ایویں کر گھندے ہیں کہ دروازے دے باہر جیڑا جنا بھی تیرے رشتے دی ڈیمانڈ کی دی انہوں کو پوچھوں میں انہوں دا نا چاہ کے تے کو دسیساں جہاں رشتہ تو قبول کرے نہیں بھئی انہاں 5 4 2 1 اے جنہ میرا رشتہ منگے انہاں جو کیڑے بندے نال میرا نکاح کرنا چاہیے میری رضا ہے جہاں تسا رضا ظاہر کرنی ہو سی تسا اندروں دروازے کو دستک دے یہ حضور نبی رحمت دا اپنا معمول ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو پریکٹیکل یہ کام کروائے کیوں تاکہ تھوڑے سارے واسطے سنت بنے اور اساں اپنے ان رشتوں کے معاملات جہاں اساں زیادتیاں کئی دفعہ کر وینے ہیں اتار چڑھاؤ کا شکار تھی وینے ہیں اور رزلٹ نکل وینے حضور دا معمول اور سنت اور عادت مبارکہ سامنے آ وینے آقا کریم نے وہ نا سارے گدے اور وہ لوگ جنہ رشتے دی طلب ڈیمانڈ کی تھی وہ موجود ہیں انہاں پہلا نہ آئے دوجا نہ آئے تریجا نہ آئے آپ خاموش رہی ہیں جلے حضرت علی المرتضیٰ دا نام ہے علی ابن ابی طالب جلے انہاں دا نام آئے اس تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے دروازہ ناک کیتا ہے دستک دیتی اندروں اور اپنی رضامندی دا اظہار کیتا ہے کہ اے جڑے سارے کزن ہیں حضور نبی رحمت دے کزن حضرت علی المرتضیٰ بھی جڑے تھوڑے کزن ہیں علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب انہاں دے نکاح واسطے میں اپنی رضامندی ظاہر کرے کوئی آکھے بھئی حضور نبی رحمت کو معاذ اللہ محتاج ہیں اپنی بیٹی کو پوچھن دے جیڑی کر دے وینا حضور تو ودا کوئی وکیل ہے اولاد دا نہیں آقا کریم نے اپنا ایک سنت اپنا معمول اپنی عادت اپنی روٹین اور اپنا مشرب عطا کیتے کہ رب جو اعلان کیتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی زندگی تمہارے واسطے بہترین نمونہ حیات ہے حضور عملی نمونہ بن کے دکھائے اور انہوں نے جس سے اچھا مزے دی گال اللہ پاک نے حضور کو پیغام بھیجے کہ اساں علی و فاطمہ دا نکاح آسمانہ تے پڑھا دیتے تساں زمین تے انہاں دا نکاح قائم کر دو اس کے باوجود بھی حضور نبی رحمت نے جڑے زمینی حقائق کے مطابق جڑے طریقہ کار ہے آقا کریم نے وہ طریقہ کار اپنائے اڈاپٹ کیتا ہے کیوں تاکہ حضور دی سنت بن ونے نکاح دے وچ دو چیزاں فرض ہیں اگر انہاں دو چوں ایک بھی رہ گئی تو سمجھو نکاح قائم بھی نہ تھی یہ بڑی ضروری گال ہے اور وہ پہلی چیز کیڑی ہے حجاب و قبول اگر وہ دو آپس ایک بے کو قبول نہیں کریں دے باہمی رضا مندی نال زبردستی نہیں اما انگوٹھی پوئی نہیں ڈاڈی نہ رکھ گئی نہیں اون دے پیو گھٹی گھتی ہے بھئی میری نو ہو سی ای نہیں یہ سارے او معاشرے دے رواج جن جڑے درست بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں میں نہ تھا کہ اگر دادے دادی نانے نانی سلیکشن کر دیتی ہے تو غلط ہے نہیں اس سلیکشن کا احترام کریں دو یا جہاں دا نکاح تھی دا پی انہوں کو لے حق کے اختیار ہے اللہ رسول انہوں کو دیتا ہے کہ انہوں دی رضا پوچھی ہوئی اور انہوں ایک بھید بکری نہیں آج دھار کے دوں
کال اگر ایڈو چرا ختم تھی سی تو فصل کبھی پہ اس پرو بھئی اے مستقبل ہے، اے زندگی ہے، آمن والی نسل دی تیاری ہے. بطور میاں بیوی ایک گھر دا آغاز تھیندا پی، ایک نواں یونٹ بندا پی. معاشرے دے وچ اے یونٹ معاشرے چ رل مل کے معاشرہ تشکیل دیندن، قبیلے قوماں وسیاں تشکیل دیندن. اس دا آغاز انہاں دے حقوق دی آزادی دے نال، انہاں دے ایجاب و قبول دے نال رکھا گیا. پہلی شرط ہے. اور اے نکاح دے وچ فرض ہے. کوئی پوچھے نکاح دے فرض کتنے یا شادی دے فرض کتنے یا پوری شادی دے فرض کام کتنے؟ دو کام ہیں جہاں دو نکاح دے نال ریلیٹڈ ہیں. پہلا کام ہے ایجاب و قبول، ایک بے دی بامی رضامندی، اور دوجا ہے دو گواہاں دا ہونا. دو گواہاں دا ہونا اے نکاح دا فرض ہے. اگر بالکل کوئی گواہ کو نہیں، میں آکھا جی او میں نال راضی ہے، میں اون نال راضی ہم، سارا نکاح تھی گئے، اسلام دے اصول دے مطابق نکاح کہیں نہیں کونی تھی. دو گواہ کم از کم فرض ہے. اور ایجاب و قبول بچے بچی دا اے فرض ہے. حضور دی بارگاہ ایک عورت آئی ہے، آ کے عرض کریں دی آقا میرا فلاں دے نال میرے والدین نکاح کر دیتے ہیں لیکن میں راضی کون ہوں. میں انہوں کو منع کیتے لیکن انہوں نے وقت بھی نکاح کر دیتے ہیں. اور جب نکاح تھی اس ٹائم میں والدین دی رضا دی خاطر خاموش رہی ہوں لیکن میں خوش کونا. حضور نبی رحمت نے والدین کو سدے، جنہاں نکاح تھی وہ کو سدے. اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ نکاح کہیں بھی کونی تھی، ایجاب و قبول دے تقاضے پورے کونی تھا. یعنی یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اساں دھوتی بھی لیٹ کے حکمت دی میں منہ سٹ کے ودے رہوں بئی گال ہے، لیکن معاشرے دا بہت بڑا علمی ہے کہ اس ٹائم اساں زبردستی میرا جو بھدری دے تے میرا بھنی دے، میری جو بھیڑ ہے تے میرا گھر ہے، رشتہ داری تے خون ہے، انہاں دا ترکہ زیادہ ہے، رقبہ زیادہ ہے، پیو ماں دا لودا سکتا تے ہکو ہے. تو میں جو دیساں تے وقت میرا فائدہ دیوے سی، جائیداد جکی دا مالک بانوے سی، اے جائیداد دی مالک بانوے سی. اے ذہن وچ جتنے خانے بھی کھڑن اے سارے اکھی تے پہلے اللہ رسول، پہلے قرآن حدیث. زندگی گزارنی ہے، جائیداد نال نہیں، رقبہ نال نہیں، پیسہ نال نہیں، مال مویشی نال نہیں، بینک بیلنس نال نہیں. زندگی جائیں بندے نال گزارنی ہے، اندے نال رضامندی ضروری ہے، باہمی رضامندی ضروری ہے. یہ سارے معاشرے دا رواج ہے. بیٹیاں حیا کریں جن، عزت کریں جن، والدین دا قدر کریں جن، وہ بلیں دیاں نہیں، الویں دیاں نہیں. بھئی جیڑی بابا کر دو وقت بابے کو چاہیے، اماں کو چاہیے، رشتہ داراں کو چاہیے، وڈاں کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داری نبھاویں. اور جڑا اللہ رسول انہوں کو حق دیتے. آج کل سوال پوچھا میں ولا پسند دی شادی کرنی چاہیے. شادی ہون دی پسند دی ہے. یہ دا مطلب یہ نہیں کہ پسند دی شادی دا مطلب ہے پہلے ہفتہ کٹھے رہو. پسند دی شادی دا مطلب ہے شادی تو پہلے شاپنگ کٹھی کرو. یہ بدبختی دا رواج ہے سارے کو کہ حالیں منگنی بھی کونی تھی، شاپنگ پہلے کٹھی تھی پئی، یا منگنی دے ٹائم دوہاں کو کٹھا بلا دیتا گئی. یہ ناجائز ہے، غلط ہے. نکاح تو پہلے انہاں دا اکٹھا ہونا، اکٹھا شاپنگ کرنا، اکٹھا ونجنا آونا، ایک بار گھلنا ملنا، یہ ٹوٹلی غیر شرعی ہے. یہ تو کئی بے حیائی دے، برائی دے، دو نمبری دے رستے کھول دیں. ممکن ہے نکاح دی نوبت ہی نہ آوے تو جڑا پہلے ہی آپس ملاقات علیگ سلیگ تے ہم آنگی بنی کھڑی وہ نقصان دے. حکمت دی پروفائل شیئر تھی کھڑی وہ نقصان دے. اسلام دا جڑا اصول اسلوب ہے وہ کو اپنائے بغیر اساں اگر اپنے طور تے کوئی کام شروع کرے سو تو اساں کو نقصان دے. لہذا شادی دے وچ جڑی سب تو پہلے فرض روح چیزاں ایک ایجاب و قبول. اور ایجاب و قبول دا مطلب ہے جڑے سارے معاشرے اس مادی جڑے جمپ کھڈن انہاں دا خاتمہ ضروری ہے. جڑے سارے دبڑ کو سنی دے فیصلے بابے تے اماں تے ڈارے تے نانے والے فیصلے انہاں فیصلوں کو اکھی تے مگر نال قرآن و حدیث اور اگو تے زندگی گزارن والے فیصلے کو. اس ٹائم پاکستان تو کو پتہ نکاح دی ریشو کتنی ہے تے طلاق دی ریشو کتنی ہے. یہ جتنیاں طلاقاں تھیاں پئیں اگر ان دے روٹ کاز اور ان دی مقصود اور بنیادی وجوہات کو لسٹ بنائی ونجے تو 70% جوڑ بھی کونی ہوتا تے آپ تے ٹکرا دینی ہے کہ بابے تے مامے تے نانے آقا ہے. بچی دی تعلیم ایم اے کرمانا کھڑے بٹھے تے سلا تھپیں دا چونکہ نانے آخری تا تو ٹکرا دو. بچہ پڑھا لکھا ملازم ہے کرمالی انگوٹھا چھاپ ہے بابے آکھائی ڈارے آکھائی لہذا بھائی تھائیں کڑک کرو نہیں. بابے ڈارے دی گال اکھی تے اگر اللہ رسول تے قرآن حدیث نال کہیں دی گال ٹکراوے باہمیں بابا ہوئے تے باہمیں پیرو مرشد ہوئے پہلے اللہ رسول دی گال کو چاونا بوسی تے بھائیاں گالی بات. بس یہ اصول ہے.
اس واسطے یہ جڑے سائڈ افیکٹ ہیں اطراف و اکناف کو انہوں کو دیکھنا پوسی ایجاب و قبول تے دو گواہ اے شادی دے فرض ہیں۔ اس تو بعد شادی دا ہے اگو وجوب واجب ہک کے شادی دا فرض کتنے ہم باہر ناراض تھے بیٹھے ہوئے شادی دے فرض کتنے ہم خوشی کا موقع نا میں آتا سلام محبت ہے حنیف بھائی دے والد صاحب کو کہ چلو این بہانے ایسا تو سرال کے کوئی گال او پڑھتے بیٹھے ہیں جیڑی صاحب کو منہ پہلے پڑھنی چاہیے چلو ایک بارہی کا پہلا قطرہ پڑھوے سی کہیں کو رتی برابر کو فائدہ تھی پوسی او کو اللہ پاک انہ دی جیڑا آپا دی جوڑا جڑتا پہ انہ دی زندگی جو خوشیاں دا ذریعہ بنا دے کیونکہ ہر کام دا نا صدقہ جاریہ بھی ہوندے گناہ جاریہ بھی ہوندے غلط کام دا گناہ جاریہ ہوندے تے اچھے کام دا صدقہ جاریہ ہوندے اگر انہ دے نکاح اور شادی اور ولیمے دے موقع تے کوئی خیر دی گال کہیں کو پلے پائے گئی تو وہ صدقہ جاریہ بنوے سی وہ انہ دی شادی چ ہمیشہ دی خوشیاں دے طور تے قائم و دائم تھی ویسے شامل تھی ویسے لہٰذا نکاح دے وچ واجب ہک شے فرض دو ہن ایجاب و قبول اور دو گواہ ہن واجب ہک شے وہ ہے حق مہر یہ جڑا نکاح جیسا حق مار لینے ہیں ایک ایسے واجب اور ایک شریعت دا اصول اور اسلوب ہے اس سے تاکیداً زور دیتا گیا واجب ہے حق مہر دے دو قسمن ایک ہوندہ ہے موقع تے دیتا وننا او کو صدا ہوندہ ہے بالمعجل اجلت تو نکلے اجلت تو معجل جلدی ہونے کئی ہو جائے میرے جائے ہونے کرما لے جڑے شادی دے اگوان بنے ودے ہوندے جلے نکاح خان آدھے حق مار اتنا بالمعجل نہیں ہاشمی قریشی ہولو نے پرا ٹور پوندے بالمعجل دا ترجمہ ہونے کہ جے بھی تے اتنے پیسے کھڑے کونی بالمعجل دا مطلب ہونے دیو بس کئی ماں نے شادی دے اگوان ہولو نے پرا ٹور پوندے ان گبرو دے براج پیو کو آدھن دیکھا اڑے علامہ صاحب دے نیڑے لاکھ کتنی دیر نکاح کو دے مقصد ہوندے بھی بالمعجل دیکھا بھگتا یا پرو ایک ہوندہ ان دل طلب بھئی جس ٹائم دلہن آکسی طلب کرے سی اس ٹائم او کو حق مار دے ہونا ہے یعنی ہن گانا گھندے کوئی حق مار کوئی مجھ گھندے کوئی زیور گھندے کوئی مندری گھندے کوئی پیسے اس دا اے جڑا حق مار دا تعین یا اس دا جڑا وقوع پذیر ہونا اے باہمی رضامندی تے ڈیپینڈ کریں دے کہ او کیسے دیونا چاہتا ہے تے او کیسے گھننا چاہتی ہے این دے مطابق چونکہ سارے کو شرم و حیا ہوندے دولہے کو تا نہیں پوچھا ہوندے ڈائریکٹ کہ تو کیسے دیونا چاہتا ہے نہ دلہن کو پوچھا ہوندے دولہے تے والدین تے گھر والے کھڑے ہوندے دلہن تے گھر والے کھڑے ہوندے اے باہمی رضامندی نال طے تھی والا امر ہے اس دے وچ کوئی سختی کوئی جبر نہیں بھئی حق مار کتنا ہوئے حق مار کوئی آکے حق مار ہے کیا اے اس بیوی دے نال اس مرد دے رشتہ زوج دے قائم تھیمن دے اتے اس بیوی کو خوشی دے طور تے کو خوش کرن واسطے ایک معاوضہ آ گنو ایک تساں محبت نامہ آ گنو اس کو وہ جڑا نکاح تھی دو فرض پورے تھیں اس فرض تو بعد اگلے مراحل واسطے اس کو تالے دی کنجی آ گنو شرعی طور تے اس کو باہمی ملاقات اور رشتہ زوج اور رشتہ ازدواج دے وچ منسلک تھیون تو بعد ملاقات دا پہلا مرحلہ آ گنو اے واجب حق مار اگر بیوی آجی ہے بھی میں فلانی شاہ گنسا میں عمرہ کرے سا میرا حق مار ہے عمرہ ہن عمرہ تو پہلی رات تو تھیونا نہیں لا محالہ عمرہ تو تھی سی اپنی شیڈول دے مطابق تو اے وقت ان دل طلب ہو سی بجیر لے عمرہ تو شیڈول بن سی مگر میرا حق مارے ہے ٹھیک ہے حق مار ان دل طلب بھی ہو سی بالمعجل بھی ہو سی مگر حق مار واجب ہے حق مار دیتے بغیر او جڑا نکاح تھی ہے اس نکاح دے اگلے مراحل سارے تے حلال نہیں کئی اتنا سادہ بندے ہونے وہ آدھن یار 20,000 دے ہونے نا ہے تو میری ٹبری آمنا تو میرے گھر ہے میری جو گھر لی ہے بس ہمیں جا گیا ای نہیں بالکل ہی کوئی شک نہیں بھی جیسے کو ملتی پئی ہے گھر آندھی پئی ہے مگر اسلام دا ایک طور طریقہ ہے اسلام دا ایک تعلیمات دا ایک پیکج ہے ایک انداز ہے ایک اسلوب ہے وہ کو عبور کیتے بغیر او کو طے کیتے بغیر او کو بائی پاس کرنا نظام نہ چل سی اون دے مطابق گال کو تے چلاونا پوسی اگر اپنے گھر یہاں دا پہ تو اون دے انڈرسٹینڈنگ بنا کے نو بھئی 20,000 یا 1 لاکھ یا 50,000 جڑا حق مار طے تھی
وہ اس ٹائم میرے کو نہیں، اگر تو آنکھ بل موجل تو میں پہلے انتظام کراں، اگر تو آنکھ اندل طلب تو جیلے تک لوڑ ہوئے جیسے واسطے لوڑ ہوئے میں حاضر ہاں، یعنی بامی رضا مندی نال اس دی کو کوئی پریشانی کو نہیں، لیکن پسند کیتا کہ یہ اس کو کہ موقع تے دے دیتا ونجے جیسے بامی رضا مندی نال طے تھئیے وہ موقع تے دے دیتا ونجے، جڑا اسلام دا اسلوب ہے وہ موقع تے دے والے بل موجل ہے۔ اندل طلب اے بعد حالات دی وجہ کو اندل طلب کو بھی شامل کیتا گیا، مگر اسلام دا جڑا مزاج ہے وہ حق مار وہ رکھا ویندا ہے جڑا آسانی نال دولہا دے سکے اور موقع تے دے کہ اس تو بعد وہ رشتہ جڑدا ہے۔ ہاں شادی دے وچ دو ہن فرض ایجاب و قبول، دو گواہ، ایک واجب ہے حق مار۔ ہن ترے سنتاں شادی ترے سنتاں جو پہلی سنت حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سنت یعنی آقا دا معمول او نکاح دا خطبہ ہے، جڑا نکاح خطبہ پڑھا ویندا ہے اے سنت ہے۔ دوجی سنت مٹھائی دی تقسیم ہے، اس کو حضور دے دور باقاعدہ لکھا گیا کتاباں کے چھوارے حضور نبی رحمت تقسیم فرمانے ہیں، یہ سنت آقا کریں گے چھوارے تقسیم کرنا، لیکن کوئی قید نہیں بھئی چھوارا دا مطلب صرف چھوارے تپاسے ہو سکتے ہیں، چھوارے ہو سکتے ہیں، کوئی بئی شے مٹھائی ہو سکتی ہے، یعنی خوشی دا اظہار، اس دا مفہوم خوشی دا اظہار، یعنی اس موقع تے منہ میٹھا کراونا جڑے بندے نکاح شامل ہیں انہاں دا یہ سنت ہے، خطبہ انہاں دا منہ میٹھا کراونا یہ اس دے سنت طریقے دے وچ آندا پئی۔ اور تیجی سنت ہے ولیمہ، اور ولیمے دا مطلب یہ نہیں کہ ادھار چاہ کے شادی تو 5 سال بعد ہی ادھار لہیں دے رہو، نہیں بھئی یار لوگ کیا اکسن بندے کیا اکسن انہاں کو خوش کرنا ہے، عوام کیا اکسن عوام کہیں بھی خوش نہیں تھے وہاں، عوام کو خوش کرنے دے خاطر اللہ رسول دی تعلیمات تو دور تھائیں تے اساں اپنے واسطے مشکلات کھڑیاں کر رہے تھے۔ ایمان نال دسو آج شادی کرنا نکاح کرنا مشکل تھی گیا کہ نہیں؟ بدکاری زنا آسان ہے، نکاح حرام جڑا حلال ہے نکاح وہ اوکھا تھیا کھڑے اور جڑا حرام کام ہے وہ سوکھا تھیا کھڑے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اس فرض واجب اور سنت دے طریقے دے مطابق کوئی ایک کام بھی اوکھا ہے۔ ولیمے دا مطلب ہے جہاں دے کو جیڑی گنجائش ہے، حضور دے دور وچ ولیمے کھجوراں دتیاں نہیں، حضور دے دور وچ ولیمے صحبت دا پروگرام دتا گیا، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم دے زمانے آقا کریم دے دور اس ولیمے دے وچ ون ڈش کیتی گئی ہے، ون ڈش چاول آ کے لوگ ایک شے کوئی پکائی گئی ہے حسب توفیق علاقائی کلچر دے مطابق سادگی دے نال، اور ولیمے 8 تو 10 لوگ بھی شامل تھیں، ولیمے 20-25 لوگ بھی شامل تھیں، ولیمے سسرال تے میکے نوہیں پیکے ساورے جڑے ہوندے چھوڑے سوڑے وہ بھی شامل تھیں، ولیمے دوست بھی شامل تھیں، یعنی ولیمے دی قسم اس طولے اور دلہن دے وسائل دی روشنی طے تھی۔ اے نہیں بے لوگوں کو دکھاونے شادی حال پروگرام کرنے بھاویں قرضے چاونے اوکھی چی ونجنے پریشانی جو گزرنے ایویں کام کرنے ای نہیں، وہ جڑا اساں لوگوں کو دکھاونے دکھاتے 5-7-8 لاکھ تو پانی پھریں دے پہیں وہ 5-7-8 لاکھ نے اس دولے کو بندہ کو کاروبار کر دے وہ کوئی کم دی چال بنا دے۔ اللہ رسول قرآن حدیث صاحب کو پابند نہیں کیتا کہ اساں ہر صورت اس لیول دا ولیمہ کرے سو تو لوگ آکھیں بے حنیف تو پرنے لوگ اگر اس تو چھوٹا ہو سی تو آکھیں چنگی شادی تھی حنیف تری نہ بکرے دا گوشت تھی نہ کٹھے دا گوشت تھی شادی کیجی تھی نہیں۔ اچھا مزے دی گل لوگ کروڑوں روپے لیں دیں بندے واقعی خوش کو نہیں ہوتے، کئی بندے سادہ چاول چ پکیں دیں دودھ دے گا سوڑے سوڑے۔ یہ اپنے وسائل دے مطابق حکمت عملی۔ ہوں چند بھائیاں یہ میں موٹی موٹی کار کی تھی، ہوں بھائیاں چند چیزیں منگنی ہے، منگنی دے بارے بھائی کیا ہے، مہندی دے بارے کیا ہے، سیرہ بندی دے بارے کیا ہے، جڑے دولہا جڑے کپڑے پہندے شیروانی پہندے گانا بندے کئی تویز پہندے کو کوئی کھونڈے ہتھے نہ پہندے، یہ یعنی انہاں دا کے سٹیٹس ہے۔ میں تو کو فرض دس دیتے واجب دس دیتے تے سنت دس دیتے، اس تو بعد جو کچھ بھی ہے میں چونکہ ٹائم بچے گا پہ موٹی موٹی گل جو کچھ بھی ہے اگر اے اللہ رسول اور قرآن حدیث دی تعلیمات نال ٹکراندہ نہیں تو اے جائز ہے، اور جو کچھ بھی شادیاں دے تھی دے تھوڑے ذہنی نقشہ عام ہونا چاہیے، اگر اے اللہ رسول اور قرآن حدیث دی تعلیمات نال معاذ اللہ ٹکراندہ مخالفت کریں دے وقت جائز نہیں، اے موٹا پیمانہ ہے۔ ہوں اگلی گل یہ منگنی جڑی ہے یہ کے سٹیٹس ہے،
منگنی ایویں ہے جی میں بندہ کوئی شاید گھن دے تو اس کو گھنن تو پہلے اس کی دیکھ بھال نہیں کرے دا. وہ تو یار میں دیکھا میں کو پہلے چیک کراویں, میں کار گھننی ہے میں کو چیک کراویں, تروکر گھننی ہے میں کو پہلے دکھاویں, میں کوئی سودا خرید کرنا میں کو پہلے دکھاویں, رقبہ گھننا میں پہلے دیکھ سا دیکھا راہ رستہ ہے بندہ ایک ملاقات کریں دے, بئی کریں دے, دو کریں دے, چار کریں دے. یہ دا مقصد کیوں ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے بھئی فائنل فیصلے تو پہلے کچھ موقع مل ونجے ڈوہاں پاسے اس شاید دے بارے معلومات کلیئر تھی ونجن, بامی ہم آنگی تھی ونجے, آپس وچ کوئی مغالطہ نہ رہے, ایک بے دے بارے معلومات آ ونجن تاکہ کل کنا کو کنڈے نہ کرنے پاؤں. منگنی دا مطلب یہ ہے کہ نکاح تو پہلے ہی تقریب دعا ترتیب دیتی ونجے جہاں دے رشتے کو طے کیتا ونجے, اور منگنی دے بہانے ڈوہاں خاندانہ کو ایک بے کو دیکھن سمجھن پرکھن دا موقع ملے. منگنی عورتیں علیحدہ ہوئن تو مرد علیحدہ ہوئن, وہ ایک بیٹھک ٹائپ آ گنو, ایک محفل ٹائپ آ گنو, عورتیں اس گھر دیا عورتوں دے کول وان کے انہوں کو دیکھیں ملن حال وال کریں باویں گال بات کریں, مرد مردان نال باویں گال بات کریں, اور بامی کہیں نقطے تے جلے متفق تھی ون دعا خیر کریں. یہ کو آکھا میں منگنی یہ بالکل جائز ہے, یہ انتہائی اسلام دے اصولوں دے مطابق ہے. اس منگنی دے وچ کوئی شاید غلط کونی, اور یہ ہندی زبان دا لفظ ہے, اس میں مؤنث کو آکھا ویندے, عربی دے وچ کو خطہ باتون آکھا ویندے, اور اس دا مقصد یہ ہے کہ وہ مختصر محفل جہاں دے وچ نکاح دی اور شادی دی اگلی ترتیب کو طے کیتا ونجے اور دعا خیر دیتی ونجے, یہ کوئی غلط نہیں منگنی. اس تو بعد سیرہ بندی, اس تو بعد مہندی, اس تو بعد جناب باقی مینڈی, یہ جتنے کام ہیں یہ سارے علاقائی کلچر دے مطابق ہیں, یہ ہر جہاں دے سارے کام کو نہیں تھے, ہر کہیں اپنے رسم و رواج علاقائی دے مطابق انہاں کو ترتیب دیتا ہوئے. اگر مینڈی ہوئے یا مہندی ہوئے یا سیرہ بندی ہوئے, عورتاں علیحدہ ہوئیں مرد علیحدہ ہوئیں, اور انہاں دا ایک بے دے نال میل ملاپ. یہ میں کیوں گالی کرنا بیٹھا, میری بھی بھیڑی ہے, میری بھی بیٹی ہے, میری بیوی ہے, میری والدہ ہے, اسا تو سارے مسلمان ہیں. شادی دے اتر کے تھی دے, میرے بھرا دی شادی تھی دی پئی ہے, میرا خاندان بھی آیا ودے, میرے ملویر پھپیر بھی آئے ودن, پتریر بھی آئے ودن, مسات بھی آئے ودن, جڑے قریبی گھر والے گوانڈی وہ بھی ہوئے دن. ہوں سیرہ بندی تھی دی پئی ہے یا مہندی یا میڈی تھی دی پئی ہے, اندر محرم تے غیر محرم سارے رشتے ودن. یہ تو ویسے نہ پسندیدہ عمل ہے, اسلام کے مطابق ان اجازت ہی کون ہے, یہ غلط ہے. یعنی وہ اسلام جب 14 صدیاں تو گھن کے ہون تک زمانہ ریسرچ کر کے آئیڈیل تصور کریں دے کہ اسلام دی ریتی و تعلیمات دے, بھئی کہیں مذہب دی تعلیمات ہے نہیں کونا. وہ اسلام آدھے کہ تسا اپنے محرم رشتہ دے نال گال بات کر سکتے ہو, باقیاں کو تھوڑا پردہ ہے. چلو سارے کلچر دے مطابق ایسا پردہ نہ کریں دے, لیکن جلے شادیاں دا منظر ہوندے ساریاں ماواں بھیڑی یہ جڑی تیاری کر کے شادی تے آمنا ہے شرعی طور تے غلط ہے. اسلام دے وچ ہن میں کچھ چیزوں کو نال کنکلوڈ کرنا کیونکہ ٹائم دے مطابق گال کو اسا مکمل کرنا ہے. میں ایک شروع جڑی آیت پڑھی پہلے ان کا ترجمہ سن گنو. وہ آیت ہے حضور نبی رحمت نے قرآن پڑھ کے سنائے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. ہی کی آیت ہے, اور یہ جڑی میں آیت پڑھی ہے ہوں یہ ہے سورہ اعراف دی آیت نمبر 189, 190 جو ایک گھٹ 189 سورہ اعراف پڑھنی ہے وہاں کی. اور دوسری آیت ہے سورہ روم, ان دی آیت نمبر 21. ان دے وچ اللہ پاک نے فرمائے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. انہاں دوہاں آیات دے وچ نا جلے میاں بیوی تے شادی تے زوج دا اللہ پاک ذکر کیتا ہے, ایک لفظ مشترک ہے دوہاں ہے, اور وہ مقصد ہے شادی دا. کوئی پوچھے شادی دا مقصد کیا, فرض سمجھ آ گیا, واجب سمجھ آ گیا, سنت سمجھ آ گئی, رسم و رواج علاقائی بھی سمجھیں دے پائیں, تے شادی دا مقصود کے اللہ پاک مقصد دسے. قرآن مجید دی 2 آیات سورہ روم آیت نمبر 21, سورہ اعراف آیت نمبر 189 دوہاں دے وچ ایک تے بیان دیے لفظ لتسکنوا الیہا سورہ روم وچ, اور سورہ اعراف وچ بیان دیے لیسکن الیہا. انہاں دوہاں لفظاں دا مطلب ہے تاکہ باہمی سکون اور باہمی خوشی و خوشحالی آوے, یہ مقصد ہے. یعنی اللہ پاک فرمائے میں یہ جڑا زوج بنائے مرد اور عورت دا آپس ملاقات
ملاپ اور نکاح دے عقد وچ جڑنا تے بند ونجنا اللہ پاک فرمائے میں رب چاہنا لے یسکن الیہا لے تسکن الیہ کہ سکون ملے اور سکون ہوئے. اگر تا شادیاں سارے معاشرے سکون پیدا کریں پائیں تو وقت مشرب الہی اور منشا خدا پورا تھی نہ بھی. اور اگر یہ شادیاں سارے معاشرے اور سارے خاندان سکون دا باعث نہیں بڑھتیاں پائیں تو سمجھو منشا خدا پوری نہیں تھی. ہوں اس سکون دا کوئی پوچھے شوق ترجمہ کیا. اگر وہ میاں بیوی ہیں تو انہوں دا آپس جتنا عزت احترام اور وقار اور محبت کا رشتہ ہوئے کہ آپس کرکر نہ ہوئے. اور اگر وہ شادی میاں بیوی زوج دے نال منسلک رشتہ دی گال کرو تو سس تے نو والا رشتہ نہ ہوئے, ماں تے دھی والا رشتہ ہوئے, سورے تے نو والا رشتہ نہ ہوئے, پیو تے دھی والا رشتہ ہوئے. اندیاں جڑیاں ڈرانیاں ننانا تے اون دا رشتہ بھیڑی والا رشتہ ہوئے آپس وچ. اور جڑے دیر انہاں دے نال اون دا بھراواں والا رشتہ ہوئے. اگر اے رشتہ او شادی تو بعد قائم تھی ونجے کہ بھرا والا عزت احترام اور وقار کو ڈیراں دے طرف ملے اور وہ بھی انہوں کو بھرا سمجھے, اون والی کار اپنے سورے کو اپنا پیو سمجھے, اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے اور اپنے ڈرانیاں کو ننانا کو اپنی بھیڑ سمجھے تو اے شادی سکون پیدا کرے سی. اے شادی تکلیف پریشانی کر تے ڈانڈ پان تے حکمت تے پھول تویز تے روز تے مقام پیدا نہ تھی سن اگر اساں بنا کو بھی رشتہ ہو دے سو جڑا اساں توقع کریں. میری ماں اگر گھناوے میری زال گھر تو وہ توقع کرے کہ میری دھی بن کے راوے تو بات او کو بھی تو ماں بن کے راونا پوسی. اگر میری ماں میری بھیڑ دا رشتہ کہیں پاسے کرے تو او کو اے ان دی ارادہ تے خواہش ہوئے کہ او کو تا عزت ملے تو او کو اپنی نوح کو بھی عزت ریونی پوسی. اگر میں چاہنا کہ میری بھیڑ دا سورا ان دی عزت کرے تو بات یقیناً میں کو اپنے گھر یہ ماحول بناونا پوسی کہ میرا والد وہ میری گھر والی اور میری بھابیاں کو بھی اپنی دھی سمجھے تو او میری عزت احترام وقار دے. یہ ایک پودا ہے نا, پودا چھوٹا, یہ ٹوٹل اگر ہوئے ایک 2 مہینہ دا, این 2 مہینہ والے پودے کو اگر پاٹ کے بھائی جاتے لاؤنا ہوئے تو آسان ہے. لیکن اگر یہ پودا یہ 2 مہینہ دا نہ ہوئے, یہ ہوئے 6 مہینہ دا, باتے کو بھائی جاتے پاٹ کے لاؤنا ذرا اوکھے جارا اوکھی لگ سی. کہ اگر سال دا ہوئے تو مزید اوکھے. اگر ایمان نہ دسو یہ 3 سال دا پودا ہوئے بات بھائی جاتے لاؤنا پوئے کرین تو بغیر پٹو تو لگ سی. ہون جڑی گھار اساں پرنا کے گدیاں میں وہ کہیں دی دھیے کہیں دی بھیڑ ہے وہ اتھا گزاری کھڑی ہے 10 سال 5 سال 15 سال 20 سال. اساں کو اتو ترنڈ کے اگر اتو والے رشتہ والا محبت پیار عزت احترام وقار وہ ہر شے دیتے بغیر اساں کو ترنڈ کے اتھا آ کے فکس کر کے فٹ کر کے پورے سو تے لے سو وہ ہریالی ہو سی, وہ خوشحال ہو سی, سبزہ ہو سی, وہ تو مرجھا وے سی. اتھا ان کو پیو دی شفقت محبت ماں دی مل دی بھراواں تے بھیڑی دی مل دی. اتھا تو اس کو اگو بھیڑ نہ ملی ہے نہ بھرا ملے نہ پیو ملے نہ ماں ملے. شوہر ملے تو وہ بھی اچھی دکھیں دے, باہر رشتے تو وہ بھی دیر تے شوہرہ تے ساس والا رشتے. وہ کو تو بیگانگی ملی ہے, وہ کو تو محبت ملی نہیں, وہ جڑا مضبوط کی میں کرے سی. اگر اتھا جیڑی اپنے گھر دے بھی رہ کے اس کو کیفیات میسر ہن, اگر وہ کیفیات شادی تو بعد اتھا بھی دیر اتیاں ونجن ایمان نہ دسو وہ شادی سکون دا ذریعہ ہو سی کہ نہ ہو سی. اگر میری اپنی بیٹی گھر ستی پہ راوے دوپہر تک تو میں پوچھاں کچھ ہی نہیں. کہ اگر میں نو گھر گھنا ہوا تو وہ اگر نماز سے ذرا لیٹ اٹھے تو میں اس کو اکھی دکھاواں تو برا بھلا آنکھاں تو بات میرا معیار تو دورہ تھی گیا کہ نہیں. میری دھی ہے وہ کو کچھ بھی نہ ہوئے تو واقعی میں وہ کو آکساں دھی بھائی بات میں آپ سے پکائیں روٹی. کہ اگر بھائی جیڑی میں پرنا کے گھنیاں اس کو میں اپنی نوح بڑھائے تو میں ان کی ساساں تے اتھا میری ٹون بدل بنے تو زیادتی ہے کہ نہیں. اساں اپنے معاشرے سے اگر سکون چاہنے اللہ پاک شادی دے مقصود دوہاں مقامات تے لے یسکن الیہا لے تسکن الیہ فرمایا سکون ہوئے. میں تو اللہ پاک فرمائے زوج پیدا تا کہ تم جو سکون ہوئے. اگر آج معاشرے سکون چاہنے اچھا اگلی گا ہوں میں شادی کی تھی میں ادھار چاہ کے شادی کی تھی جو منہ نہیں کھاونا ہے نک بچاونا ہے. ہوں میں شادی تو اگلے 6 مہینے سال قرضہ لے سکون کی تو آ گیا.
شادی تو ہی سکون دی خاطر، تو شادی میں ادھار تے کر کھڑا ہوں سکون کی میں گھر گھینا ہوں لوگوں کو دکھاوٹ یار لوگ کیا سن بابا یہ چھوٹی سوچ ہے، یہ بزدل بندے دی سوچ ہے. لوگ کیا سن سوچنا یہ چاہیے اللہ رسول کیا ہے، میرے وسائل کیا ہے، میری گنجائش کیا دی ہے. ساری زندگی ایسا موٹر سائیکل تے گزرے نے، شادی دی کاراں تے وی آئی پی پروٹوکول بنا کے وینے. ٹھیک ہے دولہا ہے دلہن ہے شادی ہے عزت احترام ہے وقار ہے، یہ ساری چیزاں بجا ہیں، مگر اپنے وسائل کو دیکھ کے اپنی چادر کو دیکھ کے اندر پیر دگیروں تاکہ کل اوکھے تو نہ تھے کھڑے. یہ تو کہیں نہیں کہ بھائی 5 کار ہوئے تو 35 کار ہوئے. دولہے دلہن واسطے کار ہونی چاہیے، عزت احترام ہے وقار ہے، اچھی گال ہے. لیکن وہ ان کی شادی تو اندر پتر کی شادی اتنی کار ہوں اتنی کار ہوئے. انہیں یہ کام کیتے ہوں اصل یہ کام کرنا ہے. میں اپنی شادی کی تھی نا اچھا بات بچی والے کیا کرنا ہے، بچی والے ٹارگیٹ رکھی ہوئے میں اتنا شادی کرنی نہیں تو پر نوکری والا بندہ ہوئے. اصا اپنی دھی واسطے اچھا شوہر لبنا ہے یا نوکر لبنا ہے؟ اصا نوکر کی تلاش ہے. کتنے رشتے رک کے بیٹھے صرف ساری فضول دیاں رسماں فضول دیاں ڈیمانڈاں دی وجہ کو. میں اپنا بتھاڑ ہی تو دیکھا بات اگلے کی بچی تے نہ رکھا. میں تو 6 رشتے ریجیکٹ کیتے ہیں میرے لیول تے نہیں. میرا اپنا کیڑا لیول ہے، میرا لیول بنایا کہیں وہی تو کہیں دی عزت ہے، وہی تو کہیں دی بیٹی ہے، وہی تو کہیں دی بھین ہے، وہی تو کہیں دی دھی ہے. یعنی اگر اساں منصف بن ونجوں مخلص بن ونجوں اللہ دی عزت دی قسم سارا معاشرہ سکھ دا معاشرہ بن ویسی. اور یہ شادیاں دے جڑے ٹارگیٹ ہیں اور شادیاں دے جڑے پروگرام ہیں یہ سکون دا ذریعہ بن سن نہ بندے مقروض تھی سن. اور یہ جتنے ایسا تساں بیٹھے ہیں نا ناراض نہ تھی بیٹھے. رسم و رواج بنے دے بھی اساں ہیں تے وجاونے بھی اساں. یہ تمہارے جہان خان تو تلوہ علاقہ پرلا جڑا پہ نا شاہ بوئے ڈالا اتنا کلخانیاں تے کٹا چل گیا. آج وہ ایک بندے دی فوتگی تھی ان دا والد فوت تھی تے انہاں رشتہ داراں یکا مشورہ دیتا تے پروگرام کٹے دا چل سی. وہاں کہ میں تا غریب بندہ، وہاں کہ تو غریب ہے تا اساں تے ادھار چلے نے. انہاں ہی نہیں آکھا بھی اساں تے کو کٹا اپنے طرفوں چلے نے تے تو خرید کر چلنا. انہاں آکھا اساں ادھار چلے نے ہوں تاکہ 3 بندوں دے وچ جلے ادھار ہی ملتا پیا ہوئے تو نہ کرے تو جکے کو پیر تو دبکاویں نہ بھی تک ادھار ہی ملتا پیے واقعی تو نہ کریں پی تاکہ اس کو ہر صورت ان کی گچی تے نو رکھا وجے بھی کٹے کا انتظام کرنا ہے. وہ کال کی تھی اس کے شوکت بے کلخانی تے گفتگو کرنی ہے تے یہ تو میں تو آدم پہ کٹا ضروری ہے نہیں تو مسئلہ بخشش دا پڑا فرشتے ہو تو بیریئر لئی پانا وہ آدھے کو پان دے ہر سے کنٹینر رکھی پر. ماں کہے اگر تیری گنجائش ہے ککڑ دی تو ککڑ پکا. اگر تیری ککڑ دی گنجائش کونی تو اساں اویں بکھے مکرے رہیں. اساں کدیں پانی پی کے لگے ونے اساں او کدیں ذہن نہیں بنایا بھی اگلے دے جو روٹی پائے دی جیب جو کھاؤ. ماں کہ میری ٹینشن تو نہ کہ بھی مہمان آدھے پہنتے کھانا پانی. میرا مشورہ تو یہ بھی کوئی انتظام ہی نہ کر. اگر اللہ تک وسائل دے بعد ہفتے دار یا بعد خرید چکے اس دی قرحانی تے میں سبق سنائے تے اندے میں زور لیتا ہے خدا دا نام منو. زندہ رامن تو اوکھا تھیا ودائی مرن تو سوکھا رکھو. زندگی تو اوکھی ہے تے موت بھی تساں اوکھی بنا دیتی ہے. غریب تب مرے نہیں اس وجہ کو بے کٹا کی تو گنسو. انہوں نے سرگوتے تے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں وہ مسلک دو مانل تعلق رکھتے ہیں. اے بھی اعتراض تھے بے شوکت اہل تشہید امام بارگاہن کیوں ہیں دے. میں آج تو اللہ دے گھر چ بائے کہ رسم میری کال ریکارڈ کرو. بچہ کرنا بیٹھے کو گن گنا کلے یہ گن کے فیس بک تے سٹائے ڈی پی او کو بھیج دیوائے ڈی سی او کو بھیج دیوائے. اہل تشیع تعلق کو مندن حضور کوئی مندن آخرت کو مندن آسمانی کتابوں کو مندن جڑے ارکان اسلام ہیں انہوں کو مندن. اور جہاں کو اساں میں نے اگر وہ صحابہ کرام کے سب و شتم کریں تو اساں زندگی کدیں اڑے نہ ونجوں. وہ صحابہ کرام دی احترام کریں نہ اور اساں انہاں دی امام بارگاہ انہاں دی دعوت دے اوتے ون کے اس رب دی عزت و جلال دی قسم دے قبضہ قدرت میری جان ہے انہاں دے سٹیج تے امام بارگاہ بیٹھ کے میں سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم اور حضور دی ازواج مطہرات اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا انہاں دا نا چاہ کے انہاں دے فضائل بیان کیتا نا چاہ کے. اٹھ دا پھپر رکھنا پوندے اٹھ دا پھپر. اعتراض تو سوکھ ہے اعتراض تو آسان ہے بھی کیوں ویندن تھوڑی جی اس کو کوئی مدھانی بندہ مارے بھی ویندن تو اٹھا دے کے اگر تو انہاں علی بولی بلیندن تو سارا گریبان حاضر ہے.
اگر پائے دے سٹیج تے وان کے بھی عقیدہ اپنا بیان کرنے وقت کان ٹھپنی چاہیے اسا وقت کچھ چھرے مریں دے ودے میں 2 سال تو ویندا پیا 2 سالوں دی گفتگو سنو اگر اہل سنت دے عقیدے تو ایک لفظ اگو پچھو ہوئے میرا خون معاف ہے میں تو کو اعلان کی تھی میں دین دا طالب علم میں کو بھیڑ نہ بھی میں کو اتنی سمجھ ہی نہ ہوئے کہ میں اگر بائے مسئلہ کالے کو ویندا پیا اتھا میں ملنگ بانوائے سا میں اتھا سندھی گالی نہ کرے سا میں کو کہیں کو روٹی کھانا آپ نے پیٹرول تے ویندے آپ نے پیٹرول تے آنے جیڑا بندہ ساری زندگی مسجد دی داخل تھی میں تے چندے دی روٹیاں تے پلے تے وڈے تھینا تک چندے تے پلے تے بعد چندے تے بیٹھا ہوئے اس دی سوچ ہوندی ہے کہ ڈر کے بیٹھا رہے بھئی یار یہ گل کرنی ہے نہیں کرنی ملک روٹی بند کر دے سی وہ عید تے 500 نہ دے سی وہ 1000 نہ دے سی وہ فلانی سے نہ دے سی یہ تعدیث نعمت مالک دی تقسیم ہے اسا مزدور بندے مزدوری کرنے گھر دا روزی روٹی چلتا پیے اسا اس منبر رسول کو آمدن دے طور تے رکھا ہوئے یہ تو امت دی نوکری ہے خدمت ہے مسلک جو باندھ کو مہینہ ہوئے انہوں نے سٹیج تے ونجن واسطے اسا تیار ہیں اور تسا حیران تھی سو اہل حدیث دی دعوت دے اتے بکھر دے بھی 3 دفعہ انہوں نے پروگرام آل پارٹیز کانفرنس اہل حدیث دی دعوت تے میں وہاں کے اپنے مسلک دی ترجمانی کر کے خطاب کیتے اور میلاد النبی تے حضور دے فضائل تے خطاب کیتے ریکارڈ ہے یوٹیوب تے بھی اتنا اپنے مسئلہ کالے ہیت میں کو کپین دے کھڑے چھرے چاہی کھڑے اتنا کہیں بار مسلک دے سٹیج تے مان کے اپنے عقیدے دی گال کرنا ان دے واسطے جگرہ چاہی دے ان دے واسطے ہاضمہ چاہی دے ان دے واسطے اے جی طبیعت تے شخصیت چاہی دیئے کہ دشمن بھی آکھے اگر سارے سٹیج تے آ ونجے تو اس کو اتنا اجازت دے گال کر سکے وہ پچ گراؤنڈ چاہی دے اور اس دور جو پچ منہاج القرآن دیتے ڈاکٹر تیرو قادری وہ پچ بنائے اصل تو یہ سوکھے مائیں تو منہ جو جھگو کٹاں دے یکاں کو کافر آکھاں میں نا سوکھا کام ہے کاپا ٹوکا بڑھنا سوکھ ہے سوئی دھاگا چاہ کے ٹوٹوں کو جوڑنا ہے اوکھ ہے اس دور دے وچ قادری صاحب دے گناہ ہے کہ اس آقا دی سیرت و سنت دے مطابق قرآن و حدیث دی تعلیمات کو عام کر کے آپ دی ٹوٹوں ہیں کو جوڑے اے میں نا بھائی مسئلہ کہاں کو بہندہ پیا اے حضور دی سنت ہے کہ یہودی عیسائی جیلے حضور دی بارگاہ چاہنے ہیں آقا کریم انہوں کو نہ صرف ویلکم کرنے ہیں انہوں دی خدمت کرنے ہیں بکریاں دا دودھ اپنے ہتھا نہ ڈوک کے پلانے ہیں حتیٰ کہ میں جتنے گالی کرنے دا پیا انہوں میں حوالہ دیوان دا پاباندہ یہ نہیں کہ میں مولویاں میں کو تقریری آئی بیٹھی ہے کوئی ریکارڈنگ چل دی پئی میں جڑی گال کرنے پیا میں انہوں دا جواب دیا یہودیاں عیسائیاں کو حضور مسجد نبوی رہا ہے صحابہ کرام عرض کی تھی آقا مسجد نبوی حضور فرماؤ سارے مہمان ہیں جنہوں میرے صحابہ کہن اتھا حبشہ دی ہجرت کر کے نجاشی انہوں نے استقبال کیتا ہے احترام کیتا ہے میں اس دی وجہ کو چونکہ غیر مسلم نجاشی مسیح اس مسلمان صحابہ کا احترام کیتا ہے آج میں انہوں بدلا چکا سا اور میں محمد مصطفیٰ انہوں عیسائیوں کو اپنے ہتھ رل اور رزق روٹی پیش کرے سا کھوے سا اور میں اس نجاشی بادشاہ دے خیر دے عمل دا بدلا چکا سا یہ سنت ہے آقا کریں انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق جلے کوئی عبادت دا رسم دا ٹائم دیئے تو انہوں نے پوچھا کیسا اپنی عبادت کرنی ہے رسمی کیویں کروں کتا کروں حضور فرمائے تھا ہی کرو مسجد نبوی مسجد نبوی انہوں کھاڑ کے قبلہ دو کانڈ کر کے انہوں جلے اپنی رسم شروع کی دیئے صحابہ کرام عرض کی دیئے آقا ہے صاحب کو چڑھاون واسطے انہیں کانڈ کی دکھانا حضور فرمائے رکو ذرا اساں اجازت دیتی ہے وہ کوئی مسلمان تا نہیں کہ سارے والے طریقے نال کعبے تو منہ کر کے جی اساں عبادت کریں ہوئے کریں جلے اساں اجازت دیتی کھڑے بھاوے کعبہ تو کانڈی کی کھڑے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو کچھ کریں پر میں محمد مصطفیٰ اجازت دے رہا اساں کہتے ہیں ایک یہودی دا جنازہ گزرے حضور فرمائے استقبال واسطے کھڑے تھے وہ یہودی دا اساں ہوندے تے اساں تے تیر ماروں جڑے نال ودے ہیں جنازہ تے انہاں سارا کو پترا سکواں بھئی یہودی کی ٹپا ویدا ہے سارے والی گلی چوں یہ شوکت کی گل یہ تو یہودی کی روٹ آپ کی شکر ہے شوکت دیتے ہیں پوری دنیا دا چارج کون ہے ہوندا تو میں تو ساہ کہاں کو نہ گھنن دے وہاں جیڑی ساری طبیعت گھٹا نے اسا دین کو گوٹے لچ باندھ کر دیتے ہیں بابا دین تو سمندر ہے دین تو کل یہاں سارے دے مولویاں آکھا ہے شوکت دے مولویاں انہاں آگے واشنگ مشین حرام ہے انہاں آگے کیوں انہاں آگے یہ پاک تے پلید کپڑے کٹے دھون دیے ہائے 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 ٹرین کے حرام ہے کیوں وہ انگریز بنے ہے یہ تو کیوں چڑھو ہوں انگریز جڑا بنائے سودا ہوں تو اصل کو 24 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں 3-4 دانے چاہیے ہوتے ہیں وہ کا ایمان سارا اگو تے اتنے تو اتنے ویسا پی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے 13 مہینے 14 مہینے 15 مہینے 16 مہینے 17 مہینے 18 مہینے 19 مہینے 20 مہینے 21 مہینے 22 مہینے 23 مہینے 24 مہینے 25 مہینے 26 مہینے 27 مہینے 28 مہینے 29 مہینے 30 مہینے 31 مہینے 32 مہینے 33 مہینے 34 مہینے 35 مہینے 36 مہینے 37 مہینے 38 مہینے 39 مہینے 40 مہینے 41 مہینے 42 مہینے 43 مہینے 44 مہینے 45 مہینے 46 مہینے 47 مہینے 48 مہینے 49 مہینے 50 مہینے 51 مہینے
وقت ہر شے سکھا دیں دے بابا چھری کینچی تے کلہاڑے تے ٹوکے والا سسٹم رواج ختم تھی گئے اللہ رسول قرآن حدیث دین جوڑن دا قریب کرن دا اس واسطے حضور فرمائے گناہ تو نفرت کرو گناہ گار تو نہ کرو اسلام دا مزاج پورے دین دے وچ ایسا جامع اور مانے ہے کہ ایسا اگر پار گنو سارے رکھڑے ٹال بنے سارے کو رواج ہے عورتوں کو تشدد ہی کرے عورتوں کو مریندے بھی ہیں حضرت علی المرتضیٰ تو مروی حدیث پاک حضور فرمائے جڑا عورتوں کو مریندہ ہے وہ جہاں کمینہ تے ذلیل شخص کون ہے اساں دے شادی دیاں جتنی رسمیں بھی ہیں انہاں کو دیکھنا ہے قرآن حدیث دے مطابق ان تو ٹھیک ہیں مطابق نہیں تو غلط ہے بس موٹا فتوی ہوں کوئی پوچھے بھئی مہندی جائز ہے اس صورت عورتیں علیحدہ ہوں مرد علیحدہ ہوں مہندی تو مراد وہ اپنی خوشی دے اظہار دے مقامی رسم کرنا چاہتے ہیں ایک قرآن حدیث کے تئیں نجائز حرام نہیں اگر پردہ قائم ہے حیا قائم ہے ننگے فوش کوئی پروگرام نہیں کوئی قسم دا گانا نہیں کوئی گالم گلوچ نہیں اگر مہذب انداز نال اگر کوئی مہندی دی رسم کرنا چاہیں بھیڑی اپنے بھرا کو شادی تے خوشی نال مہندی لاونا چاہیں یہ کو کون حرام ہے دیکھ لکھ کے دینا شرط پردہ قائم ہوئے حیا قائم ہوئے فوش گانے نہ چلیں کوئی کنجر پونا نہ ہو باقی جائز شہرہ بندی کوئی نجائز نہیں مسجد ہی جانا کوئی نجائز نہیں قرآن کی زیارت کوئی نجائز نہیں دعا کرنا کوئی نجائز نہیں اپنے دولہے کو وضو کروانا کوئی نجائز نہیں کپڑے پوانا کوئی نجائز نہیں اگے ہے بھی اٹھائی دھوتیاں ناپ کے پواؤ ہون اندر کمرے ہر کوئی مان کے پہندے یہ مقامی رسم و رواج علاقائی ماحول دے مطابق انہاں کو کوئی اس سطح دا درجہ حرام دا نہ آکھ سکتے شرط کوئی حرام دا فعل بھی نہ ہوئے حتیٰ کہ تو آپ دوسرا حرام تھی سو حضور نبی رحمت ایک نکاح دی تقریب پہنچن اور اتنا چپ پئی خاموشی ہے کچھ بندے ہوندے نا اکے رکھے تے سکے وہ آدھن بھئی اللہ رسول منع کیتا لہذا موئے پائے سو اگر تساں قطرہ کی کوئی خوشی دا اظہار کیتا نہیں اللہ رسول خوشی دا اظہار دی اجازت لیتی حضور نبی رحمت جس سے پہنچن اے ان حدیث سے بارک میں تو حوالے چلو سنا دیں میں دین دا طالب علم کوئی نہ آگے بھئی شوقت حوالہ نہیں دیتا حوالہ سن گنو حضور نبی رحمت جس سے پہنچن آقا کریم فرمائے بھئی یہ حال دیو کوئی دف کونی کوئی دف کوئی ڈھول کوئی ساز اور لفظ حدیث و مبارکہ دے استعمال تھے بخاری شریف دی حدیث و مبارکہ مشکات شریف دا حوالہ 271 صفحہ حضور نبی رحمت نے فرمائے کہ اے جڑے لوگ ہیں اے دف کو پسند کریں اور اے گانے بجاون کو پسند کریں تو یہ کرو کوئی ارینجمنٹ کرو شہدائے بدر دی تعریف وچ میوزک دا ہن گانے دا یا میوزک دا مطلب اس ٹائم جڑے مسلمان مجاہد جہاد تے ویندے ہیں تے انہاں دی عظمت دے اوتے لکھا ویندا ہے او مراد ہے اے جڑا اساں تساں فجر شام جڑا پڑھتے کھڑے ہیں اے گند ماند مراد نہیں یعنی اس دور دے حالات اور تقاضوں کے مطابق انہاں مسلمان شہداء اور اسلام دی تاریخ دے اوتے لکھے گئے کلام ہوندے ہیں جنہاں کو سور تے ساز تے ڈول ڈھمکے تے پڑھا ہوئے حضور فرمائے بچیاں دا بندوبست کرو جڑیاں دف لگا کے پڑھ دیاں شادی اور نکاح دا فرق کرو اس حدیث مبارکہ کے حضور فرمائے انہاں بچیاں کو سدو پڑھیں جلے بچیاں آئیں تے انہاں پڑھن لگیں انہاں وچ ایک مصرع اے بھی پڑھے کہ آج ساری اس شادی دی تقریب وچ او نبی بھی موجود ہیں جڑے انہاں گالی کو جان دین جڑے غیب دیاں خبراں اے بھی مصرع پڑھے انہاں حضور موجود بیٹھن شادی دا پروگرام ہے جلے مصرع پڑھنے حضور فرمائے اے تساں میری تعریف والے یعنی مضمون کو راون ڈو جڑا پہلے پڑھ کے بیٹھیا ہوئے او جڑے مجاہدین دی یعنی تعریف کرنے پیا ہوئے اللہ دی راہ تے جہاد کرنے والا دی اور شہداء بدر دی تعریف تھی پئی او کرو او پہلے والا مضمون چلے رہو یعنی حضور نبی رحمت دا معمول ہے سنت ہے آقا کریم دا ایک بڑے موقع تے حضرت سید عائشہ بیان کریں کہ میرے کو ایک انصاری بچی ہے میں اس دی پرورش کی تھی جلے ان دی رخصتی دا ٹائم ہے حضور نبی رحمت نے میرے کو پوچھے ہن یہ حوالہ جامع ترمذی دا حوالہ حدیث نمبر 1099 حضور نبی رحمت نے پوچھے اے عائشہ اس دی دلہن کو تیار کر دیتے عرض کی دی آقا تیار کر دیتے فرمایا اس دے کپڑے باقی تقاضے لوازمات پورے کر دیتے عرض کی دی آقا کر دیتے اس کے بعد حضور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نکاح کتوں اسی عرض کی دی آقا نکاح دا انتظام بھی ہوگی
حضور نبی رحمت نے اس موقع تے ہوں میں ترجمہ پڑھتا پیا حدیث جڑا تم کو حوالہ دیتا ہے. حضور فرمائے اس نکاح کا اعلان کرو اور یہ مسجدوں میں کیا کرو اور اس پر دف بجایا کرو. یہ ترمذی شریف دی حدیث نمبر 10,1089 1099. حضور فرمائے مسجد دے وچ نکاح کرو اور خوشی دا انتظام کیتا کرو اور دف بگایا کرو. یہ میں تاں دساندا پیا بھئی اکا خشک شوکت علی طبیعت کوئی نہیں چھاپنا بھئی بالکل نہ دول ہوئے نہ کوئی خوشی ہوئے نہ کوئی پتہ لگے بھئی کل یا جنازہ یا شادی یہ فرق کو ختم کرنا ہے. ایک بھائی حدیث مبارک حضور فرمائے فوتگی اور نکاح دا فرق کرو. ایک حدیث اس سارے حوالے میں موجود کھڑے ہیں. ایک حدیث مبارک حضور فرمائے نکاح دے موقع تے خوشی دا اظہار کیتا کرو. فرمایا جڑا چپ چھپا کے کام کیتا ونجے او چوری جڑا کام کیتا ونجے او زنا ہوندا ہے اور جڑا چار بندہ کو سر کے انہاں دے سامنے تقریب کر کے اظہار خوشی دا کر کے کیتا ونجے فرمایا او نکاح ہو. یعنی اسلام دا جڑا مزاج ہے او اے مزاج ہے. باقی جڑیاں چھوٹیاں موٹیاں اساں رسماں کرنیاں انہاں تے کوئی ڈانگ چاہ کے فتویٰ کونی بھئی یہ نہیں کرنیاں. دیکھنا ہے کہ اے فضول خرچی تو نہیں آنیاں پئیاں. اللہ رسول دی تعلیمات کے خلاف ٹکراون والی کیفیت تو نہیں آنیاں پئیاں. جیسے گلوکار آندا پیے 5-5 4-4 اللہ رسول دی قرآن حدیث دی تعلیمات دیاں دھجیاں اڑاون واسطے باہروں پورا سیٹ آندا پیے. یہ تو آج اللہ رسول کا ذکر ہے نا. خوش نصیب اساں تساں چار بیٹھے اللہ دے گھر اگر اتھائی پروگرام تھی ونجے مہک ملک داؤد دی دعوت ہی نہ دیونی پوے ساؤنڈ دی لوڑ ہی کون ہے. اتھا فتوی فارے علاقے لئی فتویٰ نہ لے سن. یہ اندے مثبت پہلو بیان کرے سن بے اللہ تعالیٰ کتنا مقصد ہے مخلوق کو پیدا کیتے ہیں. اندے وچ بھی ایک مخلوق ہے وہ اکثر سے رب دی قدرت دی اور اندے مختلف شانہ دے ظہور کو دے رہے ہیں. سارے کو نجائز کو بھی ڈیفائن کرنے دے طریقے جتا طبیعت مطمئن نہ ہوئے. جتا طبیعت مطمئن نہ ہوئے اتنا ساتھ بھئی اساں تے لالا کونا آسو اساں کونا باسو گال بات کونا سنس اور بالخصوص شوکت دی کونا سنسو کیونکہ پتہ نہیں مسلمان ہی ہے یا نہیں. اے بھی اللہ رسول دا کرم ہے کہ ایک بے کو ڈگری گھن کے جنت وچ نہیں ورنا تے وہ پاس فیل نہیں تھے ہونا. اگر ڈگری گھننی پوندی داد خان والا کول تو میں کو تو ایک ہی مسلمان نہ لکھو تساں یا اللہ میں کرے میرے کو اختیار ہوندا تو میں اپنے ممکن کہاں کو جنت وچ ورن دیواں. ساری طبیعت مختلف طبیعت ہے. اللہ رسول قرآن حدیث دین دی طبیعت اللہ دی عزت دی قسم نہیں. جہیز دی لعنت سارے سر تے کھڑی ہے. لوگ کیا اکثر یہ اتنا بڑا بت بن گئی ہے کہ ہر شاید دفن تھی گئی ہے اس بت دے سامنے. لوگ کیا اکثر یار ساری عزت ہے یار چار کٹھی دے باندھے ہو بھائی یہ کام کرنا ہے. سارے کو کلور کوٹ دے وچ ایک بندہ انتہائی مذہبی بندہ ہر سال اعتکاف ماون والا بندہ ان دی شادی دے اوتے جلے منظر نامہ میں ڈٹھا تو میں ان کو کال کی دیے اس کہ شوکت برا بس میں دان تر چھتیر دیتی رہی ہیں یکا کم میرے براواں کے برا جانے تو جنت دوزخ جانے وہ تو کلیئر تھی آگئی یار میں دی شادی ہے میں دی مرضی ہے. یہ اللہ سے گھر پائے کہ میں اعلان کر کے آدھا پیا میری جیل شادی تھی ہے نا میں انہوں کو آکے جہیز ایک رتی برابر کہیں شاید ڈیمانڈ کون خوشی نال سادگی نال جو کچھ تساں لکھ دے ہو یا کاک سارے واسطے بہوں. یہ جڑی اساں بچی کو اساں جڑا سامان دینے ہیں ایمان نال دسو وہ کتنا استعمال تھے گئے. اساں 11 بھیڑ برا ہیں. میرے والد صاحب دی شادی کو اوکا گھاٹی ہوئے تو 45 سال تو زیادہ تھی گئے. میری والدہ دے جڑے برتن ہیں 100% حال استعمال پورے نہیں تھے. یہ زیادتی ہے کیوں جب ایسا ایک چال بنا لینے ہیں نا وقت غریب مجبور تھی میں دے وقت غریب کیا کرے دسو انہیں کو حال ہے. اساں ایک شادی کو نکاح کو اتنا مشکل بنا دیتے اندھے نال اتنی چیزوں کو اساں نتھی کر دیتے کہ جڑا غریب سادہ متوسط بندے اندھی جد نکلتی ہے بیار سادگی کرا تو صحیح تے وقت معاشرے ٹر سکے ہیں. اور بابا یہ رسماں بنیاں بھی بندن تو انہوں کو منجاونا بھی بند ہیں تساں جیسا کیوں نہ کوئی خیر دے کام دی بنیاد رکھوں. میں کو اس تو بعد نہیں لگتا بھئی اس شاہپور دے علاقے فوت کی تے کٹا چلا ہوئے جڑا میں اس قرخانی دے حشر کیتا ہے.
اور میں کو میں لگتا ہے کہ رشتہ دار اٹھی کہ انہیں میں کو پائے نہ گئے تھے، کیونکہ میں جی ٹون رکھی ہوں میں آخیا بھائی جتنے رشتہ دار رات کی فوتگی سے آ باندھن کہ وہ فوتگی والے گھر کا پھٹا تے تھلا پڑ دین، کوئی ایک مشورہ کوئی ستھرا دینا ماں کے ہوں کوئی رشتہ دار ہوئے سر پھیرا ہوا کہ میرا بچہ تو باہر تو نکل نہ دیکھ تیرا وطر تھا سا گھن دے تو کنو ساری لین خرچ مرے نہ تھی اس میں بھی شامل ہوں کیونکہ اسے اس معاشرے کا حصہ ہے. اسا مان کے بندہ کو پامپ دے دیں غریب بندے. میں اللہ کے گھر چ بہ کے ایک بڑی تو گال سنا پیا. بندے کا نام ہے عارف حسین، کھچی کریانہ سٹور، شیخ رو پول تو پرا تلے لاؤ تو کھبے ہاتھ کھچی کریانہ سٹور آدھے پہلے بکھر شہر غربی بازار انہوں نے اڈے بنائے. یہ بندہ بدے سجاد گورچہ جان دے اس کا نمبر میں دیون واسطے تیار ہاں. اس میں کو دسی گال اس کے شوکت ایک سارے علاقے ایک بندے کا والد فوت تھیے ان کے رشتہ داراں ان کو اتنا ذہنی طور پہ تیار کیتے بھئی اگر تو 10 12 14 دیگاں کا انتظام نہ کریندا تیرا پیو وہ تک تو جنت کے باہر کھڑا رہا سی. تو ہی بندہ کو موٹیویٹ کرے دے. وہ آتا ہے کہ 14,000 روپے دا وہ مقروض ہے جب کو آج 12 سال تھی گئے. عارف دا نمبر حاضر ہے کہ میں مسلمان اللہ دے گھر بیٹھے ہیں. ہوں میں کو دسو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ اچھا بات کئی بندے فوت تھی انہوں نے بچے چھوٹے ہونے جڑا یتیم بچہ نا یتیم اس یتیم بچے تے بالغ تھیون تک سجا کر بلائی اس یتیم بچے تے بالغ تھیون تک اس بچے دے رزق کو ان دے ترکے کو استعمال کرنے کی سب کو شرعی اجازت ہی کون یار جہاں والد فوت تھیا پیے اس بال دی جداد جو اسے 15 دیگاں کھڑکائی کھڑے ہیں یہ سب کو اجازت کہہ لیتی. اگر اتنی زیادہ ضروری ہے خرائط تو اساں کو لڑے معاشرے تے برادری والے کو پھٹے تے چڑھا دے پاؤنے اساں کیوں نہ کریں. یہ جڑی اساں کاپی پینسل چلانے ہیں نا اس بربادیاں پھیر دیتی ہیں. ہوں ایک بکھر ایک وقوع تھی ہے نکا جڑا وقوع آئی میں موٹ گھٹو تے کھولو تو ختم تھی ویسی اتنا وقوع آئی. ایک تلخی تھی برادری دی اس برادری کا جڑا اگوان آئی اس انہیں بنا کو آ کے انہیں کہ پتہ ہی ہوں تک میں خرچہ کتنا کی نکلا انہیں کہ کتنا اس کے 5,70,000 سجا دی میں کتنا. اور میں اللہ کے گھر پایا کہ میں یک وقوع تو اگاں ٹوٹل خرچہ 70,000 ہی نہیں تھا. ہوں وہ جڑا بندہ 5,70,000 کا تویز بنائی کھڑا آئی وہ کدیں چاسی بھائی کوئی 2 نمبر بشرا تو میں پیچھا ہٹا وہ تو آخری جی وقوع ہر دوجے مہینے ہی کدا تھی رہے. اصل جڑے بیٹھے ہیں کمبل دھوتیاں بھی لیٹ کے اصل اس معاشرے دے افراد ہیں اصل اس معاشرے دی مثبت منفی رسم و رواج کا ذریعہ تے وجہ ہے. ایک بار نال رل کے ترتیب رہوں بھئی یار سوکھے کام کروں. میری جس ٹائم شادی تھی ہے میری گھر والی ممکن ہے 3 سوٹ یا 4 سوٹ وہ گھنے ہوئے نال. آج 7 سال تھی گئے شادی کو میں اللہ کو گواہ بنا کے آتا میں اشارہ تن کنایہ تو نہیں کرے کو محسوس نہیں کرایا بھائی تو 4 سوٹ کے نہیں. اور ضرورت دی شاید سارے گھر کریں کمی کو نہیں ضرورت دی شاید پوری تھی پئی. اسا کیوں نہ اس جہیز والی لعنت دی پرچی کو اسا 300 400 آئٹم تے 5 لاکھ والی پرچی چوں اسا ضروری حضور نبی رحمت دی بیٹی آقا اشارہ کرے نا اوت پہاڑ سونا بن ونجا حضور نبی رحمت واتوی ایک لوٹا ایک جائے نماز ایک چکی وہ چند ضروریات لے کے رخصت کیتے کیوں تاکہ رب فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مصطفیٰ تیری زندگی ہو سی نمونہ حیات. حضور فرمائے میرے امتی جو کوئی غریب امتی ہوئے تو انہیں بیٹیاں ہوئے وہ رخصت کرنے لگے تو وہ بھی پریشان نہ تھی میری سنت دے کے انہیں مطابق سادگی اپنا. یار ایسا لجپال نبی آوے تو ایسا کھڑے ہوں بھی لوگ کیا کسن لوگ جو مرضی آکھن بے اس مصطفیٰ دی سنت کیا دی حضور دی سیرت کیا دی آقا دا کردار کیا دی. حضور نبی رحمت حضرت علی المرتضیٰ کو پوچھا علی تیری شادی دا پروگرام بناونے تو کیا پروگرام ہے کوئی ہے حق مار دا انتظام. آپ نے عرض کی تھی آقا یہ میرے کو چیزیں ہی نہ کر میں ویچا تھا یہ شے بن دی. حضور نبی رحمت نے فرمایا بھی ٹھیک ہے حق مار دا بندوبست تھی گئی ہوں ولیمے دا کیا شیڈول ہے. انہاں آکے ولیمے واسطے تو فی الحال اخراجات وسائل کونی. آپ نے فرمایا کوئی بڑی شے ہے صحیح. انہاں عرض کی تھی آقا انہیں
کمبل ہے کوئی بئی چیز بھئی یہ دو چار چیزاں بئی ہیں حضور فرمائے بھئی یہ ایک زیرہ بھی اندر بھی شامل ہے زیرہ بھی شامل ہے حضور نے فرمایا بھئی بئی چیزاں تا حق مار دے برابر تھی ویسن تے جڑی زیرہ ہے یہ زیرہ کوئی ہے خریدار بھئی زیرہ کو گھنن والا علی دی شادی تھی بھئی تو ولیمہ کرنا حضرت عثمان غنی کھڑے تھے اور اس ٹائم دے انہوں 400 سمتھنگ درہم دینار دے بدلے انہوں خریدگی دیے اور وہ جتنے ولیمے دا حضرت علی المرتضیٰ نقشہ ذہن وچ رکھ دیں جلے بندہ کٹھے باندھے ڈسکس تک کریں نا ایک بنا انہاں یعنی قیمت وہ لئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی قیمت اس پورے ولیمے دے خرچے دے برابر ہے قیمت وہ لئی نہیں آپ نے فرمایا بے ٹھیک ہے حضرت علی المرتضیٰ نے زرہ لے دی تھی انہاں وہ قیمت لے دی تھی آپ نے فرمایا بے تساں دیکھ کیتے حضرت عثمان غنی کھڑے تھی گئے فرمایا تساں دیکھ کیتے سودا تھی گئی یہ مزیرہ گھن کی تھی علی المرتضیٰ کو قیمت ادا کر رہی تھی ہو گئی اور اے علی بھائی ولیمے دا انتظام تھی گئی جی تھی گئی اس تو بعد فرمایا تساں گواہ تھی ونجو حضرت علی المرتضیٰ کو اشارہ کر کے بھائی علی دی شادی ہے کہ کوئی تحفہ تو دیونے کے نہیں یہ زیرہ مہینہ کو بطور تحفہ پیش کرو وہ کہرے سچے لوگ ہیں کہرے سچے لوگ ہیں کہرے مخلص لوگ ہیں کہرے دل دے صاف لوگ ہیں وہ یعنی نہ باید عزت نفس مجروح تھی ونڈے ہیں نہ باید کوچری تھی ونڈے ہیں نہ باید اس دی شخصیت دا جڑا ایک بھرم ہے اس کو ٹوٹن دینے ہیں اس دی عزت نفس اس دا بھرم خود ہی غیرت اس کو بھی قائم رکھ دیں اپنی قربانی مالی بھی دے وندے ہیں محسوس ہی نام تھی ونڈے دے وہ مزاج کدے گیا وہ طبیعت نہ کدے گئے ہیں ہوں تو اگر سارے کو کوئی ادھار ہی منگے تو اصل 6 جنا کو آتے ہیں بھائی کپڑے تو روز نواں سوٹ ہوتے تو پتہ ہی بھی 50,000 کی تو وہی نہیں دے دار اصل رگڑے دے چکر یہ مزاج غلط ہے اصل تاکید اور زور اور زبردستی دے چکر اصل لوگوں کو دکھا دے ودے لوگ خوش نہیں تھے نہ لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہونا چاہیے مقصد اللہ رسول دی رضا ہونا چاہیے ایمانداری دی گال ہے اگر یہ مشرب ہوئے تو سارا کم ٹھیک تھی ویسے میں جس ٹائم اپنی شادی دا پروگرام بنائے ولیمے دا اون دے صرف مامے چاچے پھوپیاں ماسیاں پتریر قریبی میرے دوست میرے تحریکی ساتھی میں کہا کہ بھی اپنے باقی پورے علاقے والوں کو ماں کہ اگر گنجائش ہوئے ضرور دعوت دے ہوا جتنی گنجائش ہے اتنی دعوت دے پائیں میں کو ایک بندے شکوا نہیں کیتا گلہ نہیں دیتا بھی یار تیسا کو نہیں سنا جتنی گنجائش ہے اتنا کام کیتا سے کوئی پریشان نہیں چھوٹا میرا شکیل اندی شادی کی تھی سے اللہ پاک دیتے حسب توفیق گھر دا نظام انتظام ٹھیک ہے لیکن اصلا ٹوٹل دودھ دے گا پکائیں تے اوے آپ بھیڑی برا پھوپیاں ماسیاں چاچے مامے بس نکاح دا پروگرام بھائی مسجد دی نکاح تھی یہ نال والے گھروں رخصتی تھی اتھیں گھر دے وچ بیٹھ کے کھانا کھا دے ٹوٹل شادی 25 تو 30,000 روپے ولیمے دا خرچ ٹوٹل سال یعنی لیاقت بھائی سبزی منڈی چوندے میرے نال اس دی شادی کی تھی سے اسا وڈا انتظام کیتے الامین دے وچ اسا پروگرام کیتے اسی سارا 650-700 بندہ آئے اندر جیسا 6-7 مان گوشت لگ گئی اپنی مرضی اے نہیں بھئی لوگ کیا اکثر پہلے دو پروگرام چھوٹے کیتے سے جیلے گنجائش وسائل ہم 5-4 سال بعد جڑی شادی تھی وہ سا وڈی کر کے ولیمہ انتظام کر دے یعنی اصل آخر میں کیوں دسانا بیٹھا ہوں اس واسطے کہ سارے اندر اتنی جرت طبیعت ہونی چاہیے کہ اپنے حالات کے مطابق چیزوں کو ترتیب دوں اور لوگ کیا اکثر وہ کیا اکثر رسم و رواج جو نکل ونجو ساری زندگی سوکھی تھی ویسی اللہ رسول راضی تھی ویسن اور قرآن حدیث اور دین دا مقصد پورا تھی ویسی ہوں میں صرف 2-3 چیزاں برکت واسطے عرض کر دینا تاکہ آج دی اس محفل دے وچ اے سارا جڑا حال وال تھی اس دے نال او چیزاں بھی ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے حضور نبی رحمت نے بیوی دیاں 10 کوالٹیاں بیان کی تھیں فرمایا ان خیر النساءکم فرمایا عورتوں جو بہترین عورت وہ ہے جیسا حضور نبی رحمت نے فرمایا الولود فرمایا جیڑی عورت دے بچے ہیں یا جیڑی بچے پیدا کرنا پسند کریں دی وہ اچھی عورت ہے اس کا مطلب یہ پڑتا ہے کہ کچھ عورتیں ہوں ایسی لیکن آدمی ساری اولاد تھی ہوئی نہیں تو ساتھ سو ایک شوقت کوئی نوی گال سنتے پہ اور تو کوئی ایسی ہے کونا یہ جتنی ڈرامہ کام کریں گے لڑکیاں یہ جتنی چینلوں سے بیٹھی ہیں وہ آدمی صاحب حاملہ تھی ہوئی نہیں وہ باقاعدہ دوائیاں استعمال کریں گے جڑیاں بچے نہ تھی بن سارے کہیں 45 سال عمر بچہ ہی بھی کون کہیں شادی نہیں کریں گے بچے پیدا کرنے پہنچے حضور فرمائی ان خیر النساءکم الولود عورتاں جو بہترین عورتاں وہ ہیں
جیسے جڑیاں بچے پیدا کرنا چاہیے یا کریں مقصد ہے جڑیاں بچہ کو ناپسند کریں حضور فرمایا اچھی عورتاں نے دوسری خوبی بیان کی توجہ مرو رکھنی فرمایا الولود تو بعد الودود فرمایا وہ عورت جڑی محبت دینے والی ہوئے اپنے سامنے ہیں یا پیکے جڑے ان کے قریبی رشتے تعلق ہیں انہوں کو عزت احترام وقار اور محبت دینے والی عورت کو حضور پسند فرمایا فرمایا عورت کی خوبی تریجا فرمایا الستیرہ فرمایا اچھی عورت کی خوبی ہے کہ وہ پردہ پوش ہوگی الستیرہ آدم پردہ پوش کو پردہ پوش کیسے دی پردہ پوش کھانڈ گھیو موقع پہ ہوں دی بھی پردہ پوش اپنے شوہر دی عزت دی بھی پردہ پوش اپنے شوہر کی امانتوں دی بھی پردہ پوش وہ عورت جیڑی بان کے نال والے گھر بیٹھ کے اپنے سورے دا ساز دا تے شوہر تے تھلا پڑ دیے حضور اس کو ناپسند کیا یہ شادی کا موقع ہے نا پیو ہی بیٹھن بھرائی بیٹھن شوہر ہی بیٹھن اس وقت میں حدیث مبارکہ پیش کرنے میں تاکہ کہیں کو کوئی گال ہی سمجھ آ ونجے وہ اپنے گھر کے ماحول کو وہ جی بناون لگ ونجے تو مقصد پورا تھی چوتھی خوبی حضور نبی رحمت فرمائے العزیزۃ فی اہلہا جیڑی اپنے گھر والوں دے نال کانٹ چھانٹ دی طبیعت نہیں رکھ دی بلکہ العزیزہ عزیز دوستانہ ماحول وچ رہندی ہے اپنے جتھے رہندی ہے اپنے رشتے جڑے قریبی رشتے انہاں نال ڈانٹ ڈپٹ تے تھاں کھڑکاون والی طبیعت نہیں خیر دی طبیعت رکھدی ہے العزیزۃ فی اہلہا یہ چوتھی خوبی پنجویں خوبی الذلیلۃ مع بالہا اپنے گھر دے نال بنا کے رکھ دیے تے اپنے شوہر دے سامنے الذلیلہ ذلیل ذلت تو نکلے عاجزی کو آدم الذلیلۃ مع بالہا اپنے شوہر دے سامنے جھک کے رہن دیے یہ نہیں بھی شوہر پوچھے کرمالی نالا کتنے وہ آ کے اندھا ہے وہ بھی سامنے تو کھڑے تے کو بھی دفعہ دس تے کو سمجھ نہیں آتی حضور ایسی عورت کو ناپسند کی جڑی جنے دے کو بولے اس جا دوست دسانا پیا بھی ایک عورت آ کے میں عورتیں کہڑا کہڑا کام کریں بالاں دی کریں گھر دی کریں استری کریں یہ کریں وہ کریں جیسے 20 چیزاں گنیاں جنے آ کے عورتیں صرف اپنی زبان کو سنبھالیں بھی کام یکا سیدھا اشارہ ہے کہ تھوڑا جہا سہارا آسرا حضور فرمائے الذلیلۃ مع بالہا جیڑی شوہر کے سامنے عاجز عورت ہے وہ پسند فرمائے حضور فرمائے وہ بہترین عورت الذلیلۃ مع بالہا اور ابو قربان تھی میں حضور نبی رحمت دی تعلیمات تو حضور فرمائے المتبرجۃ مع زوجہا اگلی خوبی فرمایا بہترین عورت وہ ہے جیڑی اپنے مرد واسطے بناؤ سنگار کرے یہ نہیں بھئی اپنے گھر راوے تو وہ پرانے پھٹے پرانے کپڑے پاوے وہ مقصد صاف ستھری بھی نہ راوے مال دی کرے برتن دھوے گھر دے کام جھاڑو دے وے تے اس سے طبیعت مزاج ودی راوے حضور ایسی عورت کو ناپسند کیتے اگر عورت اپنے شوہر دے واسطے نہ بن سی سمر سی ستھرے صاف کپڑے نہ پے سی اگر اس دے کپڑوں تو اس دے جسم تو سمیل آندی پئی ہے بدبو آندی پئی ہے پسینے دی گرمی دی تو بس اس مرد دی توجہ کے لیے باہر نہ ونجے حضور نبی رحمت ان چیزوں کو بھی ڈیل کرنے لگے گھر دے وچ اگر اس کی اپنی عورت صاف ستھری رہ سی اچھے لباس ملبوس ہو سی تو اس دی نظر بھٹک سی نہیں وہ گناہ تو پھدک سی نہیں فرمایا المتبرجۃ مع زوجہا اور یہ شرعی حکم ہے کہ عورت دا جڑا غیر محرم دے واسطے یا کہیں بے کو دکھاون واسطے بناؤ سنگار کرنا یہ حرام ہے حضور فرمائے یہ ساری عورتوں نے شادی مینڈی تے بان سمر کے بہنین یہ شرعی طور تے غلط ہے شرعی طور تے عورت صرف شوہر واسطے اپنے شوہر واسطے بان سمر سکتی ہے کہیں بے واسطے خوشبو لاوے حضور نے لعنت بھیج دیا ایسی عورت پر یہ ماحول قائم بنانا ایسا بنانا میری بیٹی ہے تو اندر واسطے ماحول میں بناؤں میری بہن ہے تو اندر واسطے ماحول میں بناؤں میری بیوی ہے تو کوئی گال میں نہ سامنی حضور فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو تے اپنے گھر والوں کو جہنم دی بات کو بچاؤ یہ ماحول اساں بناونا ہے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو اپنی بچی کو دسنا ہے کہ تائیں اگر میک اپ کرنا ہے اگر ستھرے کپڑے پاؤنے ہیں خوشبو لاونی ہے وہ صرف شوہر کا حق ہے بس باقی سادگی اساں کیا کرنے ہیں زیور جڑا شادی دے لاہ تولے دے بماونے لازمی بھائی یکیاں منہوں کو کہ برابر کرنا ہے ماں میں پھٹے تے چار بنجو یہ کتنا لکھا دی ڈاڈیاں دا سونا بچہ پہ جانا مزدوری کرنے دا ہو گئے وہ سونے کو دے وے ٹکا تے کم از کم کوئی عادت تے بناوے تا لوٹ رکشے تے گھندے کوئی کاروبار تے کرے
یعنی اصا اپنی سوچ کو ترتیب آپ رہنا ہے. اصا سرکل کھڑے ہیں باہر نکلتے کون ہیں. جہاں باہر کھڑنے کی کوشش کرے اصا آدھے بے بائے دے کول کیوں آدھے یہ کو تو سننا ہی نہیں سرنا ہی نہیں. کیوں جہاں کام تے ہاتھ ڈوڑا رو بھائی یہ جنت حور دکھاوے ایک جمپ ہی نہ ٹپاوے ڈائریکٹ جنت بھکا دے وہ وارے تھا. جہاں دنیا تے جمپ کھٹے تو صاحب وہ کہڑا جانا ہے بھائی وہ کہڑا مقرر ہے. اصل مقرر کا رزلٹ کرتے ہیں کہڑا کیویں ہے. میں وہ جڑا آخر تو کوئی ڈانت بھائی پہ رزلٹ کرتے ہوتے ہیں بھائی کہڑا اتو ہے تو کہڑا تلے ہے. یہ اللہ رسول قرآن حدیث دین دی گال ہے. دسن والا کوئی سادہ بندہ ہے کوئی عالم ہے جو نہیں ہے اگر ان کی گال وزن ہے تو کوئی گال مطلب دی سمجھ آنے والی ہے تو سمجھو بس یہ مقصود ہے. میں تو لگتا ہے بس آخری حدیث مبارک میں پیش کر کے تو دعا لے پاسے میں نے حضور نبی رحمت نے اس کو بعد فرمایا الاحسان عن غیرہ ہی فرمایا آپ نے شوہر واسطے کا بڑھنا عورت کا حق ہے کہ صرف آپ نے شوہر واسطے بڑھے. اب وہ فرمایا الاحسان عن غیرہ ہی اگر کوئی غیر ہوئے غیر حضور فرمایا اندے واسطے عورت چٹان علی کار مضبوط دیوار بن کے رہا کہیں غیر مارا واسطے چٹان بن کے رہا. اب وہ فرمایا اللتی تسمع قولہ حضور فرمائے اچھی عورت ہوئے جو اپنے شوہر دی گال توجہ نہ سنے وَتُطِيعُ أَمْرَهُ اور ان دی گال کو مننے اگلی خوبی. اور آخری فرمایا وَإِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَعْرَضَ عَنْهُ اپنے گھر دے ماحول کو دیکھے اگر کتھائی جنے دے نال لگی ہوئے گھر دے وچ چار دیواری دے وچ بچے نہ ہوئے کوئی بیا بندہ نہ ہوئے تو وہ اپنے شوہر دے نال بیٹھ کے ایو جی گفتگو کرے اون دے نال ایو جی گپ شپ حال حوال کرے کہ اپنے شوہر کو خوش کرے. وَإِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَعْرَضَ عَنْهُ یہ حدیث مبارکہ دے الفاظ. عورت اپنے شوہر کے نال دل لگی تھی وے اون نال ایسی گفتگو کرے کہ اس دے دل کو لبھاوے خوش کرے اس کو مطمئن رکھے خوش رکھے. بیوی اپنے شوہر کو یہ اچھی عورت دی علامت. اصل تو اپنے گھراں دے ماحول کو بہتر حتیٰ کہ حضور فرمائے ایک عورت کو حضور پوچھتا رہ جانا کیویں اسے کہا کہ بہت چنگا ہے ساری رات عبادت کریں دے اور فجر کو جس ٹائم اٹھی دے تو فجر نہ روزہ چ رکھ دے وہ عبادت گزار ہے اور روزہ رکھ دے وہ بڑا اچھا ہے. حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا اتنا اچھا ہے اور نے کہا ان کو سڈو جس ٹائم ان کو سدا کہ ابن حبان دی حدیث نمبر 620 حضور فرمایا کہ انہوں سڈو جن لے آئے. حضور فرمایا بھئی یہ حال دے تو جو سار رات مصلی تے کھڑ دے تے فجر روزہ رکھ دے تیری گھر والی تے کوئی تے حق ہے کہ کون ہے. آخر دا مقصد ہے بھئی خالی تو بھاویں اللہ دی عبادت ہی کرے نہ کھڑے یک مشت ہکے گلی دا مسافر نہ رہے تقاضے پورے کر حقوق ادا کر متوازن زندگی گزار بیلنس. حتیٰ کہ حضور نبی رحمت حضرت عائشہ صدیقہ کو پوچھے آقا کریم نے فرمایا اے عائشہ میں آج رات اللہ دے حضور کوئی سجدے کرنا چاہنا اللہ دے حضور میں عبادت کرنا چاہنا کیا تو کوئی اجازت لینی کہ آج رات میں اللہ دے حضور سجدہ کر کے نا. اور کئی مرتبہ حضور نے روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا نفلی تو پوچھا نے اپنی بیوی کو بے آج میں گھر ہاں اور میں روزہ رکھنا چاہنا تیری اجازت ہے میں روزہ رکھ کے نا یہ جب کو میں گال سمجھانا چاہنا ہوں میری گال سمجھانے پہ. عورت میاں بیوی حضور فرمایا اگر شوہر بیوی کو سدے اور بیوی بغیر کہ شرعی عذر دے نہ کرے انکار کرے نہ آوے مرد کو کھپاوے اوکھا کرے حضور فرمایا ایسی عورت تے اللہ رسول دی بھی لعنت ہے اور ساری رات فرشتے اس تے لعنت کریں. اور حضور نبی رحمت حدیث مبارک آقا کریم فرمائے الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا الامرۃ الصالح مسلم شریف 1467 فرمایا دنیا ایک اللہ دے طرف نعمت و دولت ہے اور اس دے وچوں بہترین دولت اور نعمت اچھی بیوی. اور آخری حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت فرمایا اگر رشتہ دیکھنا ہوئے تو اس رشتے دیکھنے واسطے 4 چیزاں دیکھو. 4 چیزاں ضروری ہیں رشتے واسطے انہاں 4 چیزاں دے مطابق تسا رشتہ ترتیب دو. صحابہ کرام عرض کی تھی آقا وہ 4 چیزاں کیڑی ہیں عورت کو دیکھنے واسطے اور رشتے واسطے وہ 4 چیزاں جنہاں کو اساں اپناونا ہے. حضور نبی رحمت نے فرمایا وہ 4 چیزاں انہاں دے وچ سب تو پہلی چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس عورت دا دین دیکھو. دین کے پہلی چیز دین. دوسری چیز حضور فرمایا ان دا حسب نسب دیکھو ان دی قوم تے ذات دا اثر ہوندا ہے. ذات تے قوم دا اللہ پاک فرمایا نا کہ ذاتاں قوماں قبیلے میں پہچان واسطے بنائیں پہچان دا بھی فرق ہے.
کئی ایسا ذاتاں قوماں میں ہیں جڑی کیڑی دی جنگ وچ رسا پہنن تے ٹریکٹر نال چھکیندے نو کو جی پہلے دور کام تھیندا ہی 7 نسلاں ایک بعد خون وہندیاں اساں پوچھنی تے گئے روٹی نہیں نے پوچھی سارے کو روٹی نہیں نے پوچھی جو چلیے 6 مہینے روٹی نہیں نے پوچھی یہ قوم دا اثرات ہوندا ہے یہ نسل دے وچ حسب نسب دا کردار ہوندا ہے میں ایمانداری دی گل بیٹھا کراں اور کتھائیں کوئی بندہ کہنا ذاتی زیادتی کر رہے ہیں وہ زبان تے نہیں آنے دا وہ تو یار اس کی تھی میں تو نہ کریں یہ خاندانی بندے دی علامت ہے یہ حسب نسب دی وجہ ہے حضور فرمایا پہلے اس عورت دا دین دیکھو پہلی گال دوسرے نمبر تے فرمایا اوندا حسب نسب قوم قبیلہ دیکھو تیجی چیز حضور نبی رحمت فرمایا اوندا حسن اوندی شخصیت دا ظاہری حسن و جمال دیکھو اور چوتھے نمبر تے فرمایا اوندا مال و متاع اوندے وسائل دیکھو یہ 4 خوبیاں ترتیب نال بیان تھئیں فرمایا رشتہ کرنے لے پہلا کام اس دا دین دیکھنا ہے کردار اخلاق دیکھنا ہے دوجا کام اوندا حسب نسب دیکھنا ہے اوندی قوم قبیلہ نسل دیکھنی ہے تیجا کام اس دا حسن و جمال چوتھا کام اوندے وسائل اساں پہلے سٹے تے آدھے لالا 150 کیش ہے کنانا کتنی ہیں سارے پیمانے ہلے ودن اور ساری وائرنگ ہلی ودی ہے میں گزارش کرے ساں اپنی وائرنگ کو ریویو کروں پیمانے درست کروں شادی اللہ رسول فرمائے لے یسکن الیہا لے تسکن الیہ اے ہے سکون واسطے اس شادی دے وچ رسم و رواج دے او تقاضے تے پہلو جنہ شادی کو مشکل بنا دیتے نکاح کو مشکل کر دیتے زنا آسان تھی گئے بندہ کی عمرہ 40 سال تے پہنچ گئی شادیاں کونی تھیاں پیاں لوگ رشتے گنا لے نخرے کریں فضول دے انہاں ساریاں کباہتاں کو ختم کر کے اساں بیدی دھی کو بیدی بھیڑ کو بیدی عزت کو اپنی عزت سمجھ کے اس دی بھی قدر کروں اساں رشتے کرنے سہولتاں پیدا کروں آسانیاں پیدا کروں جہیز سمیت فضول چیزوں کو کاٹ دوں سادہ طریقے نال شادی کروں اور اے بہت خوشی دی گال ہے کہ اللہ رسول دا ذکر کروں اس تو وڈی گال کو نہیں اگر اے ذکر دی محفل نہ بھی صدا سنگوں دول دھمکے دی اجازت ہے مہندی سیرا بندی دی اجازت ہے مگر دول دھمکہ ایویں مرد عورتاں آپس کٹھے نہ ہوئیں پردہ حیا شرم قائم ہوئے اور کوئی نجائز اللہ رسول قرآن حدیث دے مطابق مواد نہ پڑھا ونجے ترانے پڑھے ونجن قصیدے پڑھے ونجن نعت شریف ہوئے کوئی جائز جڑا کلام ہے غزل ہے نظم ہے وہ پڑھی ونجے کوئی کبات نہیں اون دے الفاظ قرآن و حدیث اللہ رسول دی تعلیم دی اصول اور میرٹ تو گرے ہوئے نہ ہو بس خوشی اچھی ہے کوئی ٹوپی چ بن پاوے سیر تے کوئی اکی نہ پاوے کوئی سیرا پاوے کوئی اتنے پٹکا چ بننے کو نہ پاوے باہر کپڑے پواویں اندر پواویں وضو کراویں سیرا بندی کوئی کبات نہیں یہ علاقائی رسم و رواج ہے اگر یہ فضول خرچی کا باعث ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر سادگی نال ہے تو خوشی کا موقع تو بہترین ہے ہونا چاہیے خوشیاں کو خوشیاں دے طور تے مناونا چاہیے اور حضور دے فرمان دے مطابق کہ نکاح اور فوتگی دا فرق ہوئے جیڑی چپ چپا کے لک لکا کے کیتی ونجے حضور فرمائے وہ زنا ہے اور جڑا ظاہر کر کے آمد تو ناس دے سامنے دکھا کے کام کیتا ونجے نال خوشی دے اظہار نال فرمایا وہ نکاح ہے اور حضور فرمائے نکاح میری سنت اللہ پاک صاحب حضور نبی رحمت دی سیرت و سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی خوشیاں کو اللہ رسول کے ذکر نال مزید خوبصورت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری کوئی